السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ہسٹری آف آئیڈیاز تاریخی نظریات کی 12ویں قسط پیش کی جا رہی ہے، جس میں ڈاکٹر عبدالوہاب سوری صاحب ہیومن نیچر کے بارے میں سائنٹیفک ویو کا تیسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام تھنک لنک انسٹیٹیوٹ اور L2L اکیڈمی کے باہمی تعاون سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہونے یا دیگر اقساط حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 0334683268۔ شکریہ۔ ہماری ہسٹری آف آئیڈیاز کے بارے میں سیکشن میں خوش آمدید۔ بس ڈاکٹر صاحب آ چکے ہیں تو ہم موبائل کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جو ہم یہ ہیومن نیچر کو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، اس کے بارے میں اتنا یاد رکھنا چاہیے جتنے بھی لوگ سیشن میں ہیں کہ یہ ہم بیسیکلی ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے انسانوں کو سمجھنے کے لیے کیا کیا پیراڈائمز رکھتے ہیں۔ عام طور پر بہت ہائی پروفائل فلسفی ہم نے ڈسکس نہیں کی، لیکن ہم نے ایک بریفلی ڈسکس کیا کہ انسان کو سمجھنے کے لیے کون کون سے پاسبل پیراڈائمز استعمال کرتا ہے۔ اس کے ہم نے 3 پرسپیکٹیو ڈسکس کیے ہیں ابھی تک۔ ایک ریشنل کیا ہے، ایک ریلیجس کیا ہے اور ایک سائنٹیفک کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو آپ ایکسیپٹ کریں ریجیکٹ کریں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اور اصل جو بنیادی مسئلہ ہے انسان کا وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھنے کی جو کوشش ہے اس میں فلسفی کس طرح سے آپ کی ہیلپ کرتی ہے، یہ ڈسکس کرنا تھا۔ پھر ان کی اپنی لمیٹیشنز بھی ہیں۔ جو ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا تھا اور اس سے پچھلی کلاس میں بھی، سائنٹیفک ویو آف ہیومن نیچر، اس کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سائنٹیفک ویو آف ہیومن نیچر ہیومن بینگز کو امپاور کرتا ہے، ان کو طاقت دیتا ہے، ان کو قوت دیتا ہے۔ کس چیز کی قوت دیتا ہے؟ اپنے آپ کو صحیح اور آبجیکٹیولی انڈرسٹینڈ کرنے کی۔ جبکہ ان کی جو کرٹیک رہتی ہے، سائنٹیفک پرسپیکٹیوز کی جو کرٹیک رہی ہے، وہ ریلیجس ویو پہ بہت زیادہ اور کسی نہ کسی حد تک ریشنل ویو پر بھی، اور وہ یہ کہ یہ سبجیکٹیوسٹک ہیں اور آبجیکٹیو فاؤنڈیشنز نہیں ہیں اور پریجوڈس بیسڈ ہیں۔ اور آپ آج کل جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ جو اخبار کی سطح پہ ہی زندگی گزار دیتے ہیں اور پھر وہیں پہ انتقال ہو جاتا ہے ان کا، اس سے اوپر نہیں جا پاتے، وہ لوگ عام طور پہ سائنٹیفک پرسپیکٹیو کو سب سے زیادہ ریلائبل پرسپیکٹیو مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہیومن بینگز کے بارے میں جو کلیم کرتے ہیں وہ آبجیکٹیو فاؤنڈیشنز پر ہے۔ اب جو چیز اس میں جو سب سے جو ڈیلیکیٹ اور سب سے زیادہ نازک معاملہ جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ سائنٹیفک ویو آف ہیومن نیچر، جیسے کہ ہم نے فزیکل سائنٹیفک ویو آف ہیومن نیچر ڈسکس کیا ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ سائنٹیفک ویو آف ہیومن نیچر پہ آتے ہیں تو آپ اپنی ڈوریاں کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہے جو باٹم لائن ہے، جو فنڈامنٹل سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ چیز ہے، جسے ایک آدمی کو جب وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوششوں میں مصروف ہو اور اس میں وہ سروے کر رہا ہو ہسٹری آف آئیڈیاز کا، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ ریشنل ویو آف ہیومن نیچر آپ کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، ریلیجس ویو آف ہیومن نیچر آپ کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، آپ خود سمجھو گے اپنے آپ کو۔ لیکن سائنٹیفک ویو آف ہیومن نیچر کلیم کرتا ہے کہ آپ سائنٹیفک میتھڈالوجی اپنے اوپر اپلائی کرنے کے قابل ہو ہی نہیں۔ لہذا whenever you try to understand human being from a scientific perspective, particularly the hard scientific perspective, it means that you are relinquishing your capacity to understand yourself to someone else. کوئی دوسرا انسان ہوگا جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنا نیورو کیمیکل انالیسس نہیں کر سکتے، آپ اپنا سائیکو پیتھولوجیکل انالیسس نہیں کر سکتے، آپ اپنا
پیتھولوجیکل انالیسس نہیں کر سکتے, لہٰذا کوئی دوسرا آپ کے بارے میں رائے قائم کرے گا. ہاں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کنفرم کر سکتے ہو کہ اس نے آپ کے بارے میں جو رائے دی وہ ٹھیک دی یا ٹھیک نہیں دی. جیسے آپ کی بیماریوں سے متعلق ڈاکٹر آپ کو ایک صحیح رائے دے دیتا ہے, یعنی کہ آپ کو بہت سارے پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں, جب آپ ایک فزیشین کے پاس جاتے ہیں, فزیشین ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے آپ کو یہ پرابلم ہے اور آپ کا سولوشن دے دیتا ہے اور آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہو. باڈی کے لیول پہ تو بہت ہی افیکٹو رہتا ہے ہارٹ سائنسز کا پیراڈائم, لیکن وین یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا تھاٹ پروسیس, اس کے اندر آپ اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کرتے ہو, اور جب دوسرے کے حوالے آپ اپنے آپ کو کرتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے, اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کے دماغ کے ساتھ کیا کیا اس نے, صحیح کیا, غلط کیا, اچھا کیا, برا کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو سپرد کر دیا اپنے آپ. تو جو خود سپردگی کا تصور ہے نا سائنٹیفک ویو آف ہیومن نیچر میں, انفارچونیٹلی یہ انڈر ٹون ہے اور اس کو بہت کم لوگ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. مطلب ہارٹ سائنسز کی جو کرٹیک ڈیولپ کی ہے, یعنی کہ کرٹیکل تھیورسٹوں نے اور پوسٹ ماڈرنسٹوں نے, وہ ایک الگ ہے. لیکن ہمارے علاقوں میں, ہم جن علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں اس کے اندر تو جو ہمارا سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یو شوڈ لک ایٹ تھنگس سائنٹیفکلی. ابھی تو وہ سائنٹیفک پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھنے کی طرف دعوت عام میں ہی مصروف ہیں اور اس کی انسٹیٹیوشنلائزیشن میں ہی مصروف ہیں. ابھی یہ سوال کہ اس کے نتیجے میں ہیومن امپاورمنٹ کا کیا تعلق ہے اور ہیومن آٹونومی کا کیا تعلق ہے, اس پر تو ابھی سرے سے کوئی بحث ہمارے ہاں تو نہیں ہو رہی. فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں ہو رہی ہوگی تو ہو رہی ہوگی, کچھ لوگوں کا کام ہے فریڈم اور ڈٹرمنزم کے اوپر pertaining to the application of scientific methodologies, لیکن دوسرے ایریاز کے اندر تو بالکل سرے سے اس کے متعلق کوئی ڈیبیٹ موجود ہی نہیں ہے ہمارے علاقوں کے اندر. ہمارے پاکستان اور ہندوستان اور ادھر ادھر, ہندوستان میں پھر بھی آپ کو ملیں گے کچھ لوگ, لیکن ہمارے یہاں تو کوئی ایسا خاص اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. تو جو بہت ہی انفارچونیٹ ہے اور وہ یہ کہ جس چیز کو آپ ٹول آف امپاورمنٹ سمجھ رہے ہیں فار انڈرسٹینڈنگ یور اون سیلف, اٹ از ایکچولی اے ریلنکوشمنٹ آف یور اون سیلف ٹو سم ون ایلس ادر دین یور سیلف. تو سائنٹیفک ویو آف ہیومن نیچر جو ہے اس کو اس کی فلسافیکل کانسیکوینسز کے ساتھ, اس کی فلسافیکل کورولریز کے ساتھ سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں میں اپنے آپ کو سائنٹیفکلی سمجھوں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو انشاءاللہ اب کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کروں گا, بلکہ میں اپنے آپ کو حوالے کروں گا کسی دوسرے کے جو میرے پہ مجھے ایک گنی پگ کے طور پہ استعمال کرے اور میرے بارے میں مستقل اور مسلسل نت نئے خیالات بتاتا رہے, اور میں ان کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرتا رہوں گا پوری زندگی. اور اگر نہیں اتر پایا تو یہ میری کمزوری ہوگی, میری خامی ہوگی. پورے سائنٹیفک پیراڈائم, سائنٹیفک ماڈلز, ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے جو امپوز ہوئے ہیں انسانوں پہ, ایک دو انسانوں پہ نہیں ہوئے بھائی, ملینز اور بلینز آف انسانوں کے اوپر امپوز ہوئے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ان کی کون کون سی خواہش, کون کون سی ڈیزائر, کون کون سی لیجیٹیمیٹ ایکسپریشن کرب ہوئے ہیں, کنٹرول ہوئے ہیں, ڈسٹورٹ ہوئے ہیں, اس کا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. جس طرح ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں خواتین پہ ہونے والے تشدد کا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے, گھر سے بھاگے بچوں کا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کی بنیاد پر ڈیٹا نہ ہونے کی بنیاد بنا کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہوگا. یعنی کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ اس وجہ سے کہ ڈیٹا نہیں ہے سروائیو کر رہے ہیں اور وہ اپنی بدماشیاں جاری رکھے ہوئے اور سسٹمیٹیکلی ڈومینیٹ کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے سائنٹیفک میتھڈالوجیز کی ایپلیکیشن کے نتیجے میں ہیومن بینگز کے ساتھ کی جو ڈی کنسٹرکشن ہوئی ہے, ان کی تھاٹ پروسیسز کی, ان کی لائف ورلڈ کی, ان کی لیجیٹیمیٹ ڈیزائرز کی, ان کے لیجیٹیمیٹ پریجوڈسز کی, ان کے لیجیٹیمیٹ ایموشنز کی,
اس کا بھی کوئی ڈیٹا دنیا میں موجود نہیں ہے. اس کے لیے ڈیٹا بنانا پڑے گا. بنا رہے ہیں لوگ, دنیا میں بہت سارے لوگ بنا رہے ہوں گے, لیکن ہمارے ملک میں اس کا کوئی ڈیٹا سرے سے اویلیبل نہیں ہے. That is the very fundamental thing one should keep in your mind, کہ whenever you try to understand yourself by the application of scientific methodology, you are relinquishing yourself to someone else who is more equipped conceptually and institutionally equipped to understand you. تو جو آدمی اپنے آپ کو سائنٹیفکلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو حوالے کرے گا کسی دوسرے انسان کے. یورپ کے لیے یہ ایکسپیرئنس نیا نہیں ہے. یورپ کے لیے یہ ریپیٹیشن ہے ایک دوسری پیراڈائم کالونائزیشن کا, جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں یورپ کے اندر انسان کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسان اپنے آپ کو حوالے کرتا تھا چرچ کے, ایک ادارے کے, اور پھر وہ ادارہ اس کا تجزیہ کر کے اسے بتاتا تھا کہ وہ کون ہے, وہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور وہ ایک ادارہ ہوتا تھا, اور اس ادارے کے انٹریکشن کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو سمجھتا تھا. پھر وہی ادارہ اس کو گلٹ سے, اس کی فرسٹریشن سے, ان کی انزائٹیز سے آزاد کرنے کے مختلف قسم کے میکنزم اس نے جنریٹ کر رکھے تھے. جیسے کرسچن چرچ کے اندر کنفیشن کا ایک پورا میکنزم تھا کہ اگر آپ نے سوچا بھی ہے کچھ غلط تو آپ گناہ میں ملوث ہو گئے, لہٰذا اب آپ جائیں گے ایک کنفیشن سینٹر وہ روم کے اندر, اور کنفیشن روم کے اندر جا کے جب آپ کنفیشن کریں گے تو دین یو ول بی ایمانسپیٹڈ فرام دا اسٹیٹ آف سن. تو ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ, ہائیلی کمپریہنسو, ویل آرگنائزڈ ریشنل اپریٹس تھا, ایک بیوروکریٹک اپریٹس رہا ہے یورپ کے اندر, ایک دو دن نہیں 1600-1700 سال تک رہا ہے, جس کی ہیگمنی تھی پورے پبلک اسفیئر کے اوپر کہ وہ ڈٹرمن کرے انسانوں کے لیجٹیمیٹ سٹینڈرڈ کو 1600 سال تک. اور وہ ایک ادارہ تھا, اور اس ادارے کا ایک کنٹرول تھا, اور بہت ہی پاورفل کنٹرول رہا اس ادارے کا یورپ کے اندر. یورپ کے اندر چرچ گرا ہے 16 سینچری کے اندر. 16 سینچری میں چرچ گرا ہے, اور 200 سال تک وہاں پر ایک ڈی اسٹیبلائزیشن کا دور رہا ہے, اور 18 سینچری سے ماڈرن اسٹیٹ آ گئی, اور ماڈرن ڈسکرسو پریکٹسز ڈیولپ ہوئی, اور ماڈرن انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو گئی, اور سائنٹیفک لائف فارم نے اس ریپلیس کیا اس کالونائزیشن آف چرچ کو. اور جس طریقے سے ایک زمانے میں چرچ ڈیسائیڈ کرتا تھا, آج ماڈرن سائنٹیفک انسٹیٹیوشن انسانوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو یورپ کو حقیقتاً, جسے آپ آزادی کہتے ہیں, جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, حقیقتاً جس آزادی کا تصور کی وہ بات کرتے ہیں, وہ آزادی انہوں نے کبھی نہیں دیکھی. پہلے وہ چرچ سے کالونائز ہوئے تھے, اور بعد میں وہ ماڈرن ڈسکرسو پریکٹسز سے کالونائزڈ ہیں. جو یورپ میں رہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, وہ جانتے ہیں, اور جو یورپین تھنکرز کو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو ارج آف آٹونومی ہے اور جو ڈینائل آف دا آٹونومی ہے اس کا کیا کس حد تک آرگنائزڈ ریلیشن شپ ہے, لیجٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے ود دی انسٹیٹیوشنلائزیشن آف ماڈرن سائنٹیفک میکنزم, ماڈرن سائنٹیفک انسٹیٹیوشنس. تو یہ جو ہمارے یہاں ماشاء اللہ سب کھلے گھوم رہے ہیں, جب سے زمانہ گزر گیا سب کھلے گھوم رہے ہیں, اور ہمارا ایک ہی اصول ہے, اڑن دے زندگی لگن دے ہوا. اور اس کھلم کھلا زندگی میں کوئی ادارہ مسلمانوں کے اندر نہیں رہا, کوئی ایک انسٹیٹیوشن نہیں تھا, کوئی بیوروکریٹک انسٹیٹیوشن نہیں تھا, بلکہ وہ پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم کرتے تھے, یا رائے دیتے تھے, یا کنٹرول کرنے کی, یا آرگنائز کرنے کی, یا ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتے تھے. جو یورپین ہسٹوریکل ایکسپیرئنس کو جانتے ہیں اور یورپین انسٹیٹیوشنل سیٹنگز کو جانتے ہیں جو لوگ, اور اس کے بعد 17 سینچری سے اب تک جو یورپ کے اندر انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی ہے اس کو جو لوگ قریب سے دیکھتے ہیں, قریب سے پڑھتے ہیں, نہیں پڑھ رہے تو پڑھ لیں, جا کے دیکھ لیں, وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس
لیول آف فری چوائسز سے جو مسلم معاشروں کے اندر حقیقتاً انسانوں کو ملتے رہے، کیونکہ ادارے کی گرفت معاشروں کے اوپر اس نوعیت کی نہیں رہی جیسے یورپین معاشروں میں اداروں کی گرفت رہی. آپ نے یہ بھی ایک بہت بڑی بات سنی ہوگی، ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے جو فن خواہ ہیں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، چونکہ ہم ادارے نہیں بنا سکے اس لیے ہمارا یہ حال ہے. تو ادارے جب آپ بنا لیتے ہیں نا بھائی، تو ادارے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، ادارے کے کوئی احساسات نہیں ہوتے، ادارے کی کوئی فیلنگز نہیں ہوتی، ادارہ محبت نہیں کر سکتا، ادارہ نفرت نہیں کر سکتا. ادارہ ایک لیگل فکشن ہوتی ہے، وہ آپ کے جذبات کا احترام نہیں کرتا. ادارہ جب آپ کو کنٹرول کرتا ہے نا، تو اس کنٹرول کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کنٹرول سے جو ایک انسان دوسرے انسان کو کنٹرول کرتا ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا فورم ہے جو بہت ہائی پروفائل فلاسفی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن یہ کہ یہ میں نے ان لوگوں کے لیے کہہ دیا ہے جو اب اگر کبھی زندگی میں اس کو ایکیڈیمیکلی پڑھیں گے اور وہ یورو سینٹرک ہسٹوریکل ایکسپیرینس کو ایکیڈیمیکلی پڑھیں گے اور یورو سینٹرک ہسٹوریکل ایکسپیرینس میں سائنٹیفک کنٹریبیوشن اور اس کی امپلیکیشنز کو پڑھیں گے تو ان کو سمجھ میں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جو چیز ابھی آپ لوگوں کے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر ایک چیز آپ سمجھتے ہیں اور ایک علم آپ کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اس علم کی ایپلیکیشن کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اپنے اوپر اس کا اطلاق کریں. علم کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کو تم اپنے اوپر اپلائی کر لو اگر ہے تو تمہارے پاس. لیکن سائنٹیفک نالج جو ہوتی ہے نا، پرٹیننگ ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن نیچر، اس کا اطلاق اپنے اوپر کرنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ جب اپنے اوپر اس کا اطلاق کرتے ہیں تو آپ کانفیڈنٹ اتھارٹی نہیں رہتے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو سبجیکٹ کے طور پہ دوسرے کے آگے پیش تو کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو آبجیکٹ کے طور پہ دوسرے کے آگے تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی ایپلیکیشن اپنے اوپر نہیں کرتے، ہمیشہ دوسرے کے اوپر کرتے ہیں. جب آپ دوسرے کے اوپر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ایپلیکیشن کے کانسیکوینسز کا دوسرا بھگتے اس کا خمیازہ. اور اگر آپ کی میتھڈالوجی ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جیسے اگر آپ نے فرینکنسٹائن کا جو ناول پڑھا ہے تو اصل میں جو وکٹم ہے وہ کون ہے؟ ایکسپیریمنٹ کا وکٹم کون ہے؟ فرینکنسٹائن خود ہے یا فرینکنسٹائن کی کریشن ہے؟ اگر اس سے پوچھ کے آپ نے کیا تھا تو آپ یہ کہیں نہیں یہ تو سوڈو ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسی جھوٹ بات ہے، ایسا سب فکشن ہے. یہ تو فکشن تو ہے، لیکن اس کی جو ایپلیکیٹری سائڈ ہے وہ ایک فنڈامنٹل پرابلم کو وہ ناول آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور وہ یہ کرتا ہے کہ جب آپ کسی میتھڈالوجی کو کسی چیز کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے جو کیلکولیٹڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ کریچر جس کے اوپر آپ نے اپلائی کیا اس نے کیلکولیٹ کیے ہیں یا نہیں. ہاں اب آپ نہیں، ابھی سوشل سائنسز میں ہے ڈفرینٹ ہے تھوڑا، اس میں بہت سارے بیوقوف اپنے اوپر ہی کر لیتے ہیں تو لیکن یہ کہ اس میں بھی بڑے پرابلمز ہیں. لیکن جب ہم سوشل سائنٹیفک ویو کریں گے اس وقت ہم دیں. ابھی میں ایکسپلسٹلی ہارڈ سائنسز کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ ایک جینون نیورولوجسٹ ہیں، ایک بڑے نیورولوجسٹ ہیں، تو آپ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کریں گے اگر اپنی کوئی نیورولوجیکل انڈرسٹینڈنگ بھی آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. جی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو اپنا خود ہی ٹیسٹ کرا کے کوئی دوائی کھانا شروع کر دیتے ہیں. خود ہی ٹیسٹ کون سے پاکستان میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں جیسے بہت سارے، نہیں جیسے میڈیکل ٹیسٹ کرا اپنا کوئی بیماری ہوئی اور اپنے ریزلٹس رپورٹ دیکھ کے خود ہی اپنے اوپر، وہ ہومیوپیتھس ہیں، وہ ہومیوپیتھ
لیکن تو کیا یہ آپ ڈسکورس کو کیا وائلیٹ کریں یا یہ کرنا, کیونکہ وہ ایک خود بھی اتھارٹی ہیں, انہوں نے میڈیسن پڑھی ہوئی اور ہیومن باڈی کو سمجھتے ہیں, تو وہ یہ کام کر کے وہ کیا سائنٹیفک ڈسکورس کو وائلیٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک میں اس میں ہومیوپیتھک اور جو ایلوپیتھک اپروچ ہے اس میں فرق میں بتا دوں گا آپ کو. ہومیوپیتھک میں یہ پاسبل ہے, ایلوپیتھک میں نہیں ہے پاسبل. ہر میتھڈالوجی کی کچھ ایکسٹینڈنگ لمٹس ہوتی ہیں, اسٹریچنگ لمٹس ہوتی ہیں. اگر آپ نزلہ زکام کھانسی ہے وہ تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دوسرے سے پوچھ کے ہی بتا دیتے ہیں. جیسے ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے جڑواں بچے ہیں, تو ان کے ایک بچے کی وہ دوا لے لیتے ہیں, دوسرے کو خود ہی دے دیتے ہیں. تو کہتے ہیں ڈاکٹر 2 کی فیس لے گا تو میں 1 ہی کی, اور اس کو وہ ٹھیک بھی سمجھتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو یہ تو ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر بھی اگر یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کیا ایک اوپن ہارٹ سرجری کرنی ہے, ایک سرجن ہے, تو وہ تو نہیں کر سکتا نا پھر اپنے آپ کو. پھر اسی طریقے سے ایک سائیکیاٹرسٹ ہے, اس کے اندر کوئی پرابلم ہو جائے, برین پرابلم ہو جائے, کوئی نیورولوجیکل پرابلم ہو جائے, ٹیومر ہو جائے, پھر تو وہ نہیں کر سکتا خود اپنے آپ کو ٹریٹ, اس کو سرینڈر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اسی طریقے سے بہت سارے جو ایریاز ہیں جہاں پر وہ اپلائی کر ہی نہیں سکتا وہ میتھڈالوجی, امپاسبل ہے اس کے لیے, ٹیکنیکلی امپاسبل ہے. جی سر, آپ نے بات کی انسٹیٹیوشنلائزیشن کی, کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس کی بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ پیچھے اس وجہ سے کہ ہم انسٹیٹیوشنس نہیں بنا سکتے. جی اچھا, جب ہم کسی چیز کی امپلیکیشنس کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں. اگر انسٹیٹیوشنس نہیں ہیں تو مینس اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ کچھ افراد ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور انسٹیٹیوشنس ہیں تو جیسا آپ نے کہا کہ اس کی کوئی ایموشنس نہیں ہے, اور اگر ایموشنس نہیں ہے تو اگر محبت کا جذبہ نہیں ہے تو نفرت کا جذبہ بھی نہیں ہے, لہٰذا ان بائز نہیں ہوگا. تو ان کمپیریٹیو اگر ہم کہیں تو ہم صحیح ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنس ہونے چاہیے. آپ اس حوالے سے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں تو تھوڑا سا تم لوگ لیٹ آئے تو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی پہلے کہ ہم یہ جو ہیومن نیچرز کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. ہم ہیومن نیچر کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سمجھنے میں زیادہ امپروو ہوں. ہیومن نیچر کو کیوں پڑھ رہا ہے انسان؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کم از کم سمجھ سکے. چلو کم از کم اپنے آپ کو تو سمجھ ہی لے. اس میں ایک ہم نے ریشنل ویو آف ہیومن نیچر دیکھا, ایک ہم نے ریلیجیس ویو آف ہیومن نیچر, اب ہم نے سائنٹیفک ویو آف ہیومن نیچر دیکھا, وہ بھی ہارڈ سائنسز کا. تو اس میں جس چیز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ کہ آپ سائنٹیفک ویو آف ہیومن نیچر اپنے اوپر خود اپلائی نہیں کر سکتے. دیٹ از دا ایشو. اب وہ کہ وہ ان بائزڈ ہے, پریجوڈسڈ ہے, یہ تو بالکل ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ زیادہ یوزفل ہے. انسٹیٹیوشنل میکینزم زیادہ یوزفل ہے, اور وہ ڈسکرسو ہے, اور ریپیٹیٹیو ہے, اور ڈسکرسو بھی ہے, اور انسٹیٹیوشنلائزیبل بھی ہے. تو یہ ہم اگر کبھی موقع ملے گا, اتنا ہم نے آرگیومنٹ ڈیولپ کر لیا کہ ہم ریزن کے اوپر گئے اور پھر ہم بتائیں گے ریزن کے کتنے فنکشن ہیں. تو اس میں ریزن کا ایک فنکشن ڈسکرسو ریزن بھی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. ابھی میں وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, لیکن یہ میں نے کہا یہ ڈسکورس میں محفوظ ہو جائے کہ یہ بات بھی ہم نے کی ہوئی ہے. یہ ہارڈ کور فلسفے کے لوگوں کے لیے جو کبھی اگر وہ سنیں. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ میں اپنے کوئی علم حاصل کر رہا ہوں, تو سب سے پہلے آپ کو وہ علم اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے. لیکن جو سائنٹیفک میتھڈولوجیکل فریم ورک ہے وہ آپ اپنے اوپر pertaining to the understanding of human nature اپلائی نہیں کر پاتے. آپ کو اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑتا ہے کسی دوسرے کے, اور یہ خود سپردگی کا جو عمل ہے یہ یورپ میں پچھلے 2000 سال سے جاری ہے. 1600 سال تک کرسچینٹی نے ڈومینیٹ کیا, اور ان کے پاس تھا سارا کا سارا کنٹرول. جو نالج تھی نا کرسچینٹی کے پاس, جو نالج تھی اس کے اوپر اتھارٹی جو تھی وہ چرچ کی تھی, اور چرچ ایک ادارہ تھا. کوئی اللہ کھڑے ہو کے اس کو ٹکر نہیں لے سکتا تھا. مسلمانوں کے اندر ایسا کبھی کوئی ادارہ نہیں رہا. اتنا بڑا آدمی ایک بات کہہ رہا ہے, ایک دوسرا آدمی کھڑے ہو کے اس کو کراس کر دیتا تھا, اور اس کے پیچھے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا تھا. اور چرچ اسٹیٹ بھی کچھ نہیں کر پاتی تھی, اسٹیٹ کی بھی نہیں سنتا تھا وہ.
وہ اسٹیٹ کے قابو میں بھی نہیں ہوتا تھا. آپ کے جو 3 بڑے جو وہ ہیں نا فقہ, جنہوں نے آپ کا فقہ ڈیولپ کیا, ان میں سے 3 جو ہیں وہ جیل کے اندر شہید ہوئے. 3. تو بتانے کا مطلب یہ کہ وہ اسٹیٹ بھی ان کو قابو نہیں کر پا رہا تھا. جو وہ کہہ رہا تھا ایز این انڈیویجول, نہ اس کے پیچھے کوئی پارٹی تھی, نہ کوئی ادارہ تھا, نہ کوئی بیوروکریسی تھی, کچھ نہیں. ایک انڈیویجول تھا, وہ اپنا پڑھتا تھا, بتا دیتا تھا, جو اس کو آتا تھا بتا دیا, دوسرا آدمی اس سے جو سیکھ سکتا تھا وہ سیکھ لیتا تھا. کوئی ہیگمونیس انسٹیٹیوشن نہیں تھا جو کالونائز کرے نالج کو. ایسا مسلمانوں میں کبھی بھی نہیں رہا. جبکہ یورپ میں آپ ہر آدمی بائبل کی نالج حاصل نہیں کر سکتا تھا, کنٹرول تھا اسٹیٹ کا. آج آپ اپنی مرضی سے کھول کے دکھا دیں کوئی ہسپتال, کوئی علاج کرنے کی کوشش کریں, آپ کوئی دوا بنا لیں امریکہ میں بیٹھ کے, آپ کو ایف ڈی اے سے اپروول لینی پڑے گی. اگر ایف ڈی اے نے اپروول نہیں, کسی کا باپ بھی وہ دوا نہیں بیچ سکتا وہاں پہ. اسٹیٹ پکڑ کے بند کر دے گی اس کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسٹیٹ کہے گی کہ آپ کے پاس جو نالج ہے وہ ٹیسٹیفائبل نالج ہونی چاہیے, ٹیسٹیفائبل کانسیکوینسز ہونے چاہیے, اور انسٹیٹیوشنلی ایکنالجڈ ہونا چاہیے, اور ایک کمیونٹی آف انٹیلیجنشیا ہونا چاہیے جو اسے ریکگنائز کرے. اگر اس نے نہیں ریکگنائز کیا, آپ نہیں آ سکتے پھر. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی اس انٹیلیجنشیا اور اس انسٹیٹیوشن کو اگر کوئی اس سے زیادہ پاورفل انسٹیٹیوشن قابو کر لے, تو گئے لوگ کام سے. ایک آدمی ہے, اس کا نام ہے برزنسکی. اس نے وہ یہ کلیم کرتا تھا کہ اس نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا, اور کینسر کا علاج دریافت کر لیا ہے اس نے, اور وہ علاج کرتا ہے, اور اس نے امریکہ میں تقریباً 300 لوگوں کو کینسر فری کرنے کا کلیم بھی کیا. بعد میں ایف ڈی اے نے اس کے اوپر پابندی لگا دی, اور انہوں نے کہا بھائی آپ علاج نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو میتھڈالوجی ہے وہ ان سائنٹیفک ہے, اور یہ ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. وہاں پہ جو لوگ اس کینسر سے فری ہو گئے وہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ کرنے دو, لیکن وہ نہیں کرنے دیں. اس کا مطلب ہے ایک ادارہ ہے نا بیٹھا ہوا, جیسے تم نے کہا ادارہ ان بائزڈ ہوتا ہے, لیکن لوگوں کا اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ ادارہ بائزڈ ہے. انسان اگر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے نا تو وہ ڈیٹیکٹ بہت جلدی ہو جائے گی. ادارہ کوئی کر رہا ہے نا تو اس کے لیے ادارہ ہی ہونا چاہیے. پھر انڈیویجول کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ادارہ کیا کر رہا ہے, کیونکہ انڈیویجول ایک ہوتا ہے اور ادارہ ایک پورا میکینزم ہوتا ہے. اس کے اندر کازل ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ہیلتھ کیئر اپریٹس کس طرح فنکشن کر رہا ہے, اس کو کوئی ایک انڈیویجول کو تم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کینسر ہے یہ $1 بلین انڈسٹری ہے, بلینز اور ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی. وہ آپ کو کہیں گے اچھا یہ ننھے میاں یہ میتھڈ لے آئیں, چلو اس کے اوپر ان کو کر کے کینسر فری کر دو, اور ہم نے جو یہ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے کہ پھر ہم کیا کریں گے بھائی. تو ایک انسٹیٹیوشن جب اپنی جڑ پکڑ لیتا ہے نا تو دوسرے انسٹیٹیوشن کو اتنی آسانی سے وہ کھڑا نہیں ہونے دیتا, اور دوسرے انسٹیٹیوشن کو یہ کہہ کے وہ کھڑا ہونے سے روکتا نہیں ہے کہ میرے ہی مفادات ہیں. وہ کہتا ہے یہ ریشنل نہیں ہے. It is not a rational to accept the authority of this new kind of institution because it cannot provide justifiable consequences. تو یہ انسٹیٹیوشنس کی لڑائی ہے, اس میں انسان کہیں ہے ہی نہیں. انسان تو بس ایک پپٹ کے طور پہ ہے. اتنے پاورفل انسٹیٹیوشنل میکنزمز ہیں جس کے اندر آپ پن پوائنٹ کر ہی نہیں سکتے کہ کون اس انسٹیٹیوشن کو ایکچولی چلا رہا ہے, ایکچولی کون گورن کر رہا ہے. یہ کوئی بھی بتانا مشکل ہے. اس کو بتانا, اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے اتنا ہی طاقتور, اتنا ہی کمپریہنسو, اتنا ہی ویل فائنینسڈ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. تو دنیا میں جو طاقتور ریاستیں ہیں, بڑی ریاستیں ہیں, پیسے والی ریاستیں, انہوں نے ایسے انسٹیٹیوشنز بنائے جو انسٹیٹیوشنز کو مانیٹر کریں. ہمارے جیسے ٹٹو معاشروں کے اندر
جس میں نلکا اگر لگا دے کوئی بھائی آ کر, وہ بھی ہاتھ سے چلنے والا, تو وہ تصویر کھنچواتا ہے کہ میں نے نلکا لگوایا, اور پبلک خوش ہوتی ہے, اس کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے یہ ہاتھ سے کھینچنے والا یہ لگایا ہینڈ پمپ. اس وجہ سے ہم اگلے سال ان کو ووٹ دیں گے, یا ان کو نہیں, مر گئے خدا نخواستہ تو ان کی آل اولاد کو دیتے رہیں گے کئی سالوں تک, کیونکہ پانی ہی زندگی ہے. نلکا انہوں نے ہمیں دیا ہے, اگر یہ نلکا نہیں ہوتا تو ہم نہیں ہوتے. تو ٹو بی اور ناٹ ٹو بی, دیٹ از دا کوشچن. یہی کہا تھا شیکسپیئر نے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ اسی کو, اس معاشرے کے اندر اگر انسٹیٹیوشن بدماشی کرنے پہ آ جائے نا, کسی کا باپ بھی نہیں پکڑ سکتا پھر اس کو. تو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں سائنٹیفک ویو کی, جو ہمارے یہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن انپریجڈسڈ ہوتا ہے انٹرنسکلی. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. انسٹیٹیوشن نیسیسریلی انپریجڈسڈ نہیں ہوتا. انسٹیٹیوشن پریجڈسڈ ہو سکتا ہے, بالکل پاسبل ہے. جن لوگوں نے بیوروکریسی کے اوپر کام کیا ہے, جن لوگوں نے انسٹیٹیوشنلائزیشن پہ کام کیا ہے, مثال کے طور پہ لوکاس ہے, یہ مارکیوزے ہے, اوڈورنو ہے, ہورکھائمر ہے, ہیبرماس ہے, ان لوگوں کے کام آپ جا کے پڑھ لیں. انہوں نے اپنے معاشرے کو اچھی طرح دیکھا ہے, اور انہوں نے انسٹیٹیوشنس کو بھی دیکھا ہے, اور انسٹیٹیوشن کے نتیجے میں ہیومن آٹونمی اور امپاورمنٹ کو بھی بہت ہی سیریسلی انہوں نے کنسیڈر کیا ہے, دیکھا ہے. اس سے ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں. اب لیٹس کم ٹو دا ایشو. اور وہ جو انہوں نے پہلا کوشچن کیا تھا ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی, دیکھو ایلوپیتھک کے اندر it's deal with allos. It is not going to deal with human, it's going to deal with disease. It's not going to deal human being. وہ ڈیزیز کسی چیز کے اندر بھی ہے, اس کو وہ ڈسٹروائے کر دیں گے. صحیح ہے نا. اگر اس ڈسٹرکشن کے دوران انسان ہی مر گیا, ہوسٹ ہی مر گیا, تو مر جائے, آپ کیا کر سکتے ہیں. ہمارا کام تھا ایلوس کو مارنا, تو ایلوس کو ہم نے مار دیا. اس کے چکر میں حضرت بھی مر گئے ساتھ میں اتفاق سے, یا کوشش کی ہم نے ان کو بچانے کی کہ وہ نہ مریں, لیکن وہ بھی مر ہی گئے. تو ٹھیک ہے. ہومیوپیتھی کے اندر ایلوس کوئی چیز ہی نہیں ہے, ایلوس نہیں ہے, دیٹس ہوموس. وہ بیماری کا علاج نہیں کرتے, بیمار کا علاج کرتے. اب کوئی آدمی بیمار ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے. ہومیوپیتھ نہیں جا کے بولتا کیا تم بیمار ہو, تم بیمار ہو, تم بیمار ہے. اس کے پاس جب کوئی آ جائے گا کیا حضرت میں بیمار ہو گیا, تو پھر وہ بتائے گا. تو ہوموس چونکہ پیشنٹ ہے, پیشنٹ خود بتائے گا کہ وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے ہومیوپیتھ اپنا علاج خود کرتا ہے, کیونکہ وہ خود کر سکتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہو رہا تھا اب کیا چینج ہو رہا ہے, اب کیا چینج ہو رہا ہے, اب کیا چینج ہو رہا ہے, اور اس میتھڈ. تو دراصل یہ جو ہائنے مین تھا, جو اس کا فاؤنڈر تھا, اس نے دراصل کیا ہی یہ تھا. اس نے کہا کہ جو ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے ایکسٹرنلائزڈ ہے. وہ خود فزیشین تھا. اس نے کہا یہ تو بالکل ایکسٹرنلائز ہے اور بڑا بروٹل ہے, اور یہ ہیومن سیلف کو تو کنسیڈر کرتا ہی نہیں, صرف باڈی کو کنسیڈر کرتا ہے. لہٰذا اس نے کہا کہ یہ طریقہ علاج ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اصل میں جو ہیومن اسپرٹ ہے وہ ہے ریالٹی. تو ہیومن اسپرٹ چونکہ بہت زیادہ لطیف ہے اور اسموتھ ہے اور سافٹ ہے, لہٰذا اس کی جو میڈیسن ہونی چاہیے وہ بھی بہت لطیف ہونی چاہیے. اور لطافت کیسے بڑھتی ہے, جب آپ میٹر کو کم کرتے ہیں تو وہ لطیف ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی کہ جب آپ ایلوپیتھی کے اندر جب آپ پوٹینسی بڑھانی ہوتی ہے تو آپ کوانٹٹی بڑھاتے ہیں, اور ہومیوپیتھی کے اندر جب آپ کو پوٹینسی بڑھانی ہوتی ہے تو کوانٹٹی کو کم کرتے ہیں, کم کرتے چلے جاتے ہیں, اور کم کرتے جاتے ہیں, اور کم کرتے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بیکر کے اندر ایک ڈراپ آپ پوائزن کا ڈالتے ہیں, اس کو شیک کرتے ہیں, پھر اس میں سے ایک ڈراپ نکال کے ایک دوسری فریش اس میں سالوینٹ میں ڈالتے ہیں, پھر اس کو شیک کرتے ہیں, پھر اس سے ایک تیسرے میں ڈالتے ہیں. تو جتنا وہ سورس سے دور ہوتا جاتا ہے اس میں
پوائزن کی جو میڈیسن ہے جس سے آپ کیور کرنا چاہ رہے ہو اس کی کوانٹٹی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. جتنا وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی پوٹینسی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. تو ہائنے مین جو تھا اس نے ایک دوا بنائی, تو اس میں ایک آدمی نے کہا بھائی اس میں جو تم نے پوائزن بتا رہے ہو یہ تو دور ہوتا چلا جاتا ہے اپنے سورس سے, تو پھر وہ کتے کے تھوک سے وہ بنائی تھی دوا. تو اس نے کہا تو پھر تو ایسا یہ ہے کہ انسان کو دوا کھانے کی ضرورت ہی نہیں, کتے کے قریب سے بس گزر جائے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہو سکتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جو میکنزم ہوتا ہے جب بھی کسی میتھڈالوجی کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میتھڈالوجی کی کچھ میٹافزیکل فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں. جو ہارڈ سائنسز کی میتھڈالوجیکل فاؤنڈیشنز ہیں وہ ریلائی نہیں کرتی کسی سبجیکٹ کے اوپر, بلکہ وہ ایک میتھڈ کے اوپر ریلائی کرتی ہیں. اور اس میتھڈ کی ایپلیکیشن جب کسی کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو وہ اگر اپنے اوپر اسے اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمیشہ وہ اپلائی نہیں کر پائے گا. تو جس چیز کو آپ کو واٹ یو شوڈ کیپ ان یور مائنڈ وین ایور یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف through scientific methodological framework, it means that now someone else is going to determine what actually you are, who you are. That is going to be determined by someone else other than you. یہ بات جو میں نے بتائی کڑوی ہے لیکن یہ ہے, اور جو لوگ ہارڈ کور فلاسفی پڑھتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سارا مٹیریل ہے. جنہوں نے نہیں پڑھی فلسفہ زیادہ کبھی, ان کے لیے بس اتنا یاد رکھنے کی ہے کہ ریشنل ویو پورا کا پورا آپ اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, غلط صحیح جیسا بھی. ریلیجس ویو آپ پورا کا پورا اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن سائنٹیفک ویو آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اپنے اوپر اپلائی کر ہی نہیں سکتے, پرٹیکولرلی دی ہارڈ سائنسز. ٹھیک ہے, یہ کچھ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا. ابھی آپ لوگوں کو کوئی کویشچن کرنا ہے تو کر لیں, اگر نہیں کرنا ہے تو پھر میں سوشل سائنٹیفک ویو پہ چلوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ کویشچن کریں. جیسے ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آ جاتے ہیں کہتے ہیں جاؤ جاؤ ان سے بات کرو, جاؤ جاؤ جا کے بیٹھو میں ابھی آ رہا ہوں نہا کر. تو بچوں کو بٹھا دیتے ہیں, بچے جو ہے کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے آپ بات کریں کوئی نہ کوئی. جی کوشچن تھا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ریشنل ویو بعد میں جا کے سائنٹیفک ویو. نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے ڈیکارٹس کہتا تھا دا پرپز آف فلاسفی از ٹو ڈیولپ اے ریگرس سائنس, مگر اس کے لیے جو ریگرس سائنس کا جو تصور تھا وہ ایک ایسا تصور تھا جو پری سپوزیشن لیس میکنزم آف انڈرسٹینڈنگ ہو. لیکن ڈیکارٹس کے پاس وہ پورا کا پورا ایپلیکیبل ہے بائی یور اون سیلف. لیکن جیسے گروتھ ہوئی ہے سائنس کی, اس نے ڈس انٹینگل کیا ہے اپنے آپ کو فلاسفی سے, اور وہ بڑا کانکریٹ اور بڑا امپیریکل اور بڑا اسٹیٹسٹیکل اور بڑا کانکریٹ میتھڈولوجیکل فریم ورک ہے جسے ہم ہارڈ سائنسز کہتے ہیں. ہارڈ سائنسز کا جو پیراڈائم ہے, اس ہارڈ سائنسز کے پیراڈائم نے تو آ کے یہ بتا دیا کہ ڈیکارٹ نے جو پیٹیوٹری گلینڈ کے بارے میں کلیم کیا تھا وہ تو سب غلط تھا, وہ ایسا ہوتا ہی نہیں کچھ. وہ ڈیکارٹ کا جو انٹریکشنزم ہے وہ سائنٹیفکلی ریجیکٹ ہو گیا بہت جلدی. جب نیورو سائنسز ڈیولپ ہوئی تو یہ امپاسبل ہو گیا کہ آپ جسٹیفائی کر سکیں ڈیکارٹس کی پوزیشن کو نیورو سائنسز کی گروتھ کے بعد. اور ایک آدمی ہے رچرڈ راڈی, وہ تو یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے ہارڈ سائنسز ڈیولپ ہوئی ہیں یا سوشل سائنسز پہ ڈیولپ ہوئی ہیں, فلسفیوں کا کوئی رول رہا نہیں ہے دنیا میں, ان کی کوئی سنتا بھی نہیں ہے. وہ ایسے ہی بس ٹینٹیں کرتے رہتے ہیں اور گھر جا کے سو جاتے ہیں. ان دنیا کوئی نہیں چل رہی ان سے پوچھ کے, دنیا اپنی مرضی سے چل رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا گدھا ہے, بہت بڑا گدھا, اس پہ سب لوگ چڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے مختلف لوگ, اور گدھا اپنی مرضی سے جا رہا ہے, جہاں جا رہا ہے اس کے دل چاہ رہا ہے.
گدھے کے اوپر سب لوگ بیٹھے ہیں اور کسی نے گدھے کی کہیں سے پکڑا ہوا ہے، بال پکڑا ہوا ہے، کسی نے دم پکڑی ہوئی ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ گدھے کو کنٹرول کر رہا ہے. گدھا حالانکہ کنٹرول نہیں ہو رہا کسی سے، سب مطمئن. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میں گدھے پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اپنی تھیلیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور بیٹھے گدھے کے اوپر. تو لیکن گدھا جہاں اس کی دل چاہ رہا ہے جا رہا ہے. کوئی یہ مذاق کی بات نہیں کر رہا ہے. ایک آدمی ہے اس کا نام ہے ڈیلیوز جو ہے وہ کیپٹلزم کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ نیچر جو ہے وہ ہولسٹک ہے اور وہ اپنے فلو میں ہے. نیچر اپنے فلو میں، اس فلو کے ساتھ جس طرح ایک لہر آتی ہے نا، اس لہر کے اوپر کچھ لوگ سوار ہو جاتے ہیں. تو لہر کچھ لوگوں کو کنارے پہ پہنچا دیتی ہے، وہی لہر کسی کو لے آ کے پتھر پہ مار کے اس کے پرخچے اڑا دیتی ہے. لہر کسی کو جہاز کو ڈبو دیتی ہے، لہر کسی کو پانی سے نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. اسی طرح نیچر بھی ہولسٹک ہے اور وہ اپنے فلو کے اندر ہے. اور اس فلو کو کچھ لوگ ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اسٹرکچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو کنٹمپریری ورلڈ میں جو پیراڈائم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ آپ کچھ بھی سوچتے رہو، سوچ کے خوش ہوتے رہو، لیکن گدھا اپنے مرضی سے جا رہا ہے، جہاں اس کا دل جا رہا ہے چلا جا رہا ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گدھے پہ سب سے زیادہ قابو کس کا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی، لیکن بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے گدھے پہ سب سے زیادہ قابو ابھی آج کل سائنٹیفک فریم، یا کم از کم قابو نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھا گدھے کے آگے کوئی کچھ لوگ گدھے کو ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گدھے کے آگے چھن 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 کر کے جھنجھنا بجا رہے ہوتے ہیں. تو گدھا سمجھتا ہے کوئی چیز آ رہی ہے، گدھا اور تیز بھاگتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جھنجھنا ہو سائنس، یوں پیچھے ٹیک 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 ہوا تو گدھا ادھر ادھر بھاگ رہا ہو. تو یہ ممکن ہے، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے. اور اس لیے کہ وہ کچھ لوگ گدھے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاتھوں سے اور پنجوں سے اور دم سے اور کانوں سے، اور کچھ لوگ جو ہیں گدھے کو نکیل ڈالی ہوئی ہے، زین ڈالی ہوئی ہے. تو میرا ابھی یہ ایسا خیال ہے کہ گدھے کے ڈالی ہوئی ہے زین سائنس. اس وجہ سے جو اصل میں جو ڈیسیشن میکنگ ہو رہی ہے وہ وہیں سے ہو رہی ہے. پوری دنیا کے اندر انسانوں کے بارے میں جو بھی نئی ریسرچ آتی ہے وہ لوگوں سے پوچھے بغیر ان کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے. یہ جو ساری کی ساری پیڈاگوجیز ہیں، نئی پیڈاگوجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، کون ڈیولپ کر رہا ہے؟ کس سے پوچھ کے ڈیولپ کر رہا ہے؟ کس سے پوچھ کے اپلائی کر رہا ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ نئی دوائیں بن رہی ہیں. میڈیسن کے اندر جو میڈیسن کے لوگ چونکہ وہاں پہ زیادہ لوگ بیٹھے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آیوٹروجینیسس. آیوٹروجینیسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کانسٹنٹ پریکٹس کے اندر ہیں ڈیزیز کو ڈیفائن کرنے کے. ایک ڈیزیز آپ ڈیفائن کرتے ہیں اور اس ڈیزیز کو پھر آپ کیور کرتے ہیں، پھر اس کیور کے نتیجے میں نئی ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہیں، پھر ان نئی ڈیزیزز کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں، پھر ان نئی ڈیزیزز کو کیور کرتے ہیں، پھر ان نئی ڈیزیزز کے نئی سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اٹس اے نیور اینڈنگ فینومینا. لیکن اوورآل لائف ایکسپیکٹنسی تو بڑھ رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہا ہے کس کا؟ سارے کیپٹلسٹ کا، جو لوگ اس پہ اپلائی کر رہے ہیں. نہیں تو صحیح ہے، سب لوگ اپلائی کر رہے ہیں. اس کی کاسٹ کون بیئر کرے گا؟ ایوری ون تو نہیں بیئر کرتا. شکاری جو ہوتا ہے شکار کرتا ہے، ٹٹو ساتھ ساتھ پھرتا ہے. شکاری شکار کرتے ہیں، ٹٹو کبھی شکار کرتا ہے؟ ٹٹو ساتھ ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے. ٹٹو پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی اتر جاتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے کبھی. تو بنیادی طور پر لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ بڑھ رہا ہے کسی چیز کا، وہ ایپلیکیشنس کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. صحیح ہے، پوری دنیا میں ایپلیکیشنس کی وجہ سے نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں جنرل ریپرزینٹیو آف سائنس کوئی نہیں ہے. تو جنرل ریپرزینٹیو آف سائنس جب نہیں ہے تو کچھ انسٹیٹیوشن ہوں گے نا جو اس کے جنرل ریپرزینٹیو، ان انسٹیٹیوشن کے بھی تو کچھ جنرل ریپرزینٹیو ہوں گے نا، اور اس کی کاسٹ بھی بیئر کریں گے. یہ ہے. اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اس میں آپ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں.
جیسے میں نے آپ لوگوں کو وہ ایگزامپل دیا تھا سفلس کی، میں نے ایگزامپل دی تھی، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ سفلس کا علاج دریافت کر لیا اور آج انسان سفلس سے محفوظ ہو گئے، لیکن وہ 500 لوگ جو کہ علاج کے انتظار میں تھے 30 سال تک، ان لوگوں کا نے اپنے آپ کو ریلنکوش کیا تھا نا، یہ جانتے بوجھتے نہیں، بغیر جانے، یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی علم کسی چیز کے اوپر ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے وہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان اس کا اطلاق اپنے اوپر کرے۔ دنیا میں ہمیشہ جس آدمی نے بھی جو علم دیا ہے نا، پیغمبروں نے جو بھی علم دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سمجھنے کے لیے اب تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے، جاؤ کر سمجھ لو خود ہی، اور مدد چاہیے تو لے لو نا کسی سے، لیکن بنیادی طور پر ایڈریس ہی انڈیویجول ہی ہوتا ہے، اور اگر نہیں سمجھ سکتے ہو تو فالو کر لینا، لیکن یہ کبھی نہیں کہا اپنے آپ کو حوالے کر دو، اس کے اپنے آپ کو تختہ مشق بنا دو کسی کے لیے، تمہیں کاٹیں گے پیٹیں گے، تمہارا وہ کریں گے، قیمہ بنا دیں گے، ایسا نہیں کیا کبھی۔ دنیا میں جو بھی علم رہا ہے نا انسان سے متعلق، وہ ایسا ہوتا ہے جسے انسان خود سمجھ کر اپنے اوپر اپلائی کر لے۔ ابھی اس کے آگے بھی میں جو بتاؤں گا آپ کو، جیسے ایگزسٹینشلسٹ پڑھاؤں گا یا آپ کو بدھسٹ ویو پڑھاؤں گا، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کوئی دوسرا مجھے بتا دے، کوئی دوسرا نہیں بتائے گا، لیکن سائنٹیفک ویو آف ہیومن نیچر جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اس وقت دنیا میں اور سب سے پاورفل کلیم کرتا ہے کہ وہ آبجیکٹیو ہے۔ وہ آبجیکٹیو ہے ہی اس لیے کہ وہ انسان کو آبجیکٹ سمجھتا ہے، اس لیے وہ آبجیکٹیو ہے، سبجیکٹ نہیں ہے انسان اس میں۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جو کہ فلسفہ پڑھے ہوئے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آبجیکٹیو نالج آبجیکٹ کی ہوتی ہے، سبجیکٹ کی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو جب سبجیکٹ آبجیکٹیفائی ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ سبجیکٹ نہیں رہتا بھائی۔ یہ جو پرابلم میں بتا رہا ہوں، یہ بہت کم یہاں پر لوگ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں نے بہرحال ڈسکس کیا۔ اب آ جائیں سائنٹیفک۔ جی اچھا لگتا ہے، ہیرو لگتا ہے۔ یہ اس کی کیا مطلب کب سے اسٹارٹ ہوئی یہ والا پیراڈائم؟ کیونکہ سائنس تو یعنی کہ شروع سے چلی آئی، میں ایرسٹاٹل بھی ہے، سب کچھ سارے لوگ ہیں، ڈیکارٹ اس کے اندر ہے، لیکن جو اسپیسیفکلی یہ ویو ہے یہ کب سے اسٹارٹ ہوئی؟ یہ تو جب ماڈرنائزیشن ہوئی اور ماڈرنائزیشن نے ڈسکرسو پریکٹسز ڈیولپ، اب بار بار یہ آ رہا ہے تو چلے میں بتا ہی دیتا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ ایگزامپل سے میں سمجھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کسی کام کو انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوتی کیوں ہے؟ انسٹیٹیوشنلائزیشن اس لیے نہیں ہوتی کہ انسٹیٹیوشن بنانے والے انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، ایسا نہیں، کوئی سازش نہیں ہو رہی، یہ نیچرلی کلمینیٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کام کو کرنے کا سب سے زیادہ ریشنل طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرض کریں کہ مجھے یہ ریکارڈر اٹھانا ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ اٹھا لوں۔ اب اس کو اٹھانے کے کتنی پاسبل پروجیکشنز ہیں، انیومریبل پروجیکشنز ہیں اس کو اٹھانے کی۔ اس کا ایک اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں یوں اٹھا لوں، اس کو اٹھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں ہاتھ یہاں سے ڈالوں، ادھر سے نکالوں اور اٹھا لوں۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں اس سے بھیجوں جا کے یار ایک رسی لے آؤ، رسی یہ جا کے لے کے آئے، بڑی مشکل سے جا کے رسی لے کے آئے، اور تم لوگ سب بیٹھے رہو کہ میں اپنے پیر دونوں باندھوں اور پنکھے کے ساتھ ہاتھ کے اسے کھینچوں، اور جب میں الٹا لٹک جاؤں پھر منہ سے اس کو یوں کر۔ اسی طرح اور بہت ساری طریقوں سے ہم اٹھا سکتے ہیں، انیومریبل طریقے ہیں اس کو اٹھانے کے۔ جو سب سے ایفیشینٹ طریقہ ہوگا، جو میری نظر میں یا ہم سب اس کمیونٹی کی نظر میں سب سے ایفیشینٹ طریقہ ہوگا، ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یار جب بھی کسی کو یہ ریکارڈر اٹھانا ہو، اس کو اٹھانے کا یہ طریقہ ہو، کیونکہ سب سے ایفیشینٹ طریقہ یہی لگ رہا ہے۔ اس میں ہاتھ ٹوٹ جائے گا، اس میں ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اس میں سر ٹوٹ جائے گا، اس میں یہ ہو جائے گا، اس میں یہ ہو جائے گا، بہت پاسبلٹیز ہیں۔ سب سے ایفیشینٹ طریقہ لیٹ سپوز کہ یہ ہے۔ تو جب یہ ہو جائے گا تو
اب نئی جنریشن جیسے آپ کے بعد کی کوئی جنریشن آئی جائے گی, مجھے ریکارڈر اٹھانا ہے, کیسے اٹھاؤں؟ تو کہیں گے ریکارڈر اٹھانے کا طریقہ پہلے سے طے ہو چکا ہے, اب یہ سوال اٹھانا کہ ریکارڈر کیسے اٹھایا جائے گا یہ فضول ہو گیا ہے, اس طرح ریکارڈر اٹھایا جاتا ہے. لہٰذا جو بھی نئی جنریشن آئے گی اسی طرح ریکارڈر اٹھاتی رہے گی, اٹھاتی رہے گی, اٹھاتی رہے گی, اٹھاتی رہے گی. لیٹ سپوز, اور اس کے بعد اس ادارے کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ریکارڈر اٹھانے کے دوسرے جو غیر ریشنل طریقے ہیں ان کے پریشانیاں اور ان کے نقصانات سے سب لوگوں کو آگاہ بھی کرتے رہے. یعنی کہ جب یہ ادارہ بن جائے گا ریکارڈ اٹھانے کا ہے, ریکارڈر اٹھانے کا یہ طریقہ, تو اس میں ایک سیمینارز ہوا کریں گے. پہلے کے جو لوگ تھے ٹٹو ٹائپ کے بیوقوف لوگ یا چمپو لوگ کس طرح اٹھاتے تھے, وہ یوں کر کے اٹھاتے تھے, سب لوگ ہنسیں, ان کی تصویریں دکھائی جائیں گی یہ, اور سب لوگ عبرت پکڑیں گے کہ یار کس طرح کے لوگ تھے. کوئی الٹا لٹک جاتا ہے, پھر منہ نیچے لے کے آتا تھا, پھر لے کے آتا, اس میں گردن ٹوٹ جاتی تھی, اور پھر ان کی تصویریں یہ وہ. تو دنیا عبرت بھی کرے گی اور اللہ کا شکر ادا کرے گی کہ ایسا بہترین A1 چکا چک طریقہ ہم لوگ کو مل گیا یہ اٹھانے کا, کیا کہتے ہیں, ریکارڈر. اس کے بعد ریکارڈر اٹھانے کی کوئی دوسری پاسبلٹی اگر کوئی سوچے تو وہ ادارہ جس کے انٹرسٹ ہوں گے کہ سب لوگ اسی کے ذریعے ریکارڈر کو اٹھانے کا طریقہ سیکھیں, اس کے خطرے میں پڑ جائے گا. لہٰذا وہ یہ اس کو دوسرے پاسبل ریشنل میتھڈ کو آنے نہیں دے گا. حالانکہ مارکیوزے اور ہورکھائمر اور اڈورنو اور کیا کہتے ہیں لوکاس, ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور اس سے زیادہ ایفیشینٹ طریقہ بھی ہو ریکارڈر اٹھانے کا, لیکن اس انسٹیٹیوشن کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے نہیں اٹھانے دوں گا. ہم نے جو اتنا سارا یہ دھندا کھول کے رکھا ہے اس کا کیا ہوگا پھر, اور ہماری جو انویسٹمنٹ اور یہ جو سب لوگ سیکھ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا. کہ آپ کو آئے, ہم آپ کو بتاتے ہیں ریکارڈر کیسے اٹھاتے ہیں. ریکارڈر اٹھائیں گے, ٹانگیں اتنے ڈگری پہ ہو جائیں گی, کمر اتنی ڈگری پہ, سر اتنی ڈگری پہ, آگے اتنی ڈگری پہ, یہ آپ نے ایک ڈگری کم کر دی, یہ غلط ہو گیا, پھر سے کریں, پھر سے کریں, پھر سے کریں, پھر سے کریں, اور پھر امتحانات پہ امتحانات ہوتے رہیں, اور پھر کہیں A1 ریکارڈر اٹھانے والے یہ صاحب ہیں, ان کو گولڈ میڈل دیا جا رہا ہے, ان کو یہ دیا جا رہا ہے, پھر ان کو اسکالرشپ مل جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو مثال کے طور یہ جب ادارہ بن جائے گا نا بھائی, تو کوئی دوسرا طریقہ پھیلنے کے امکانات کو روکے گا, روک نہیں پائے گا لیکن روکے گا. ٹھیک ہے, دوسرا جو کھڑا ہوگا نا وہ یا تو اس سے بہت زیادہ ایفیشینٹ ہو یا پھر اس کے پیچھے بہت ہی طاقتور انٹرسٹ گروپس ہوں, تو کھڑا ہو جائے گا. کانفلکٹنگ انٹرسٹ گروپ اینڈ کانفلکٹنگ انسٹیٹیوشنز ہی جی آگے لے کے جائیں گے. یہ وہ کہتے ہیں یہی ہے جی, کراس ایگزامن ہوگا. اسی طریقے سے اب اس ایگزامپل لے لیتے ہیں اسکول کی. جیسے فرض کیا جیسے اسکول بن گئے دنیا میں اپنی فیوچر جنریشن کو اپنی اسٹرنگز دینے کے قابل بنانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. دنیا میں ہمیشہ سے انسانوں کے لیے پرابلم رہا, ہزاروں طریقے رہے انسانوں کو اس قابل بنانے کے کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں سونپی جا سکیں. تو ان کو نالج ٹرانسفر کرنے کے ہزاروں طریقے ہوں گے, لیکن ماڈرنٹی نے آ کے بتایا کہ اسکول سب سے ایفیشینٹ طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اسکول سب سے ایفیشینٹ طریقہ ہے اپنی فیوچر جنریشن کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا. ٹھیک ہے, کنٹرول کرنے کا فیوچر جنریشن کو سب سے ایفیشینٹ طریقہ ہے. تو ایک اسکول بن گیا, دوسرے بن گئے. اب بچے کو علم کیسے دیا جائے, کوئی آدمی میں اپنے بچے کو علم کیسے دوں. فرض کیا کچھ لوگوں کی شادی ہوئی, ان کا بچہ پیدا ہوا, وہ یہ سوال اٹھائیں گے؟ یہ سوال اٹھا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ پہلے سے جو ادارہ وہ سارے انسٹیٹیوشن وہ کہیں اگر آپ نے اپنے بچے کو ایڈمیشن نہیں دلایا نا تو آپ کے اوپر پرچہ کٹے گا اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا 302 کا. تو ڈر جائیں گے, اور یار ہم نے اپنے بچوں کو, جیسے پاکستان میں بھی تھا نا کہ اگر آپ نے بچوں کو ایڈمیشن نہیں کرایا تو آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی. تو سب لوگ ڈر گئے, سب نے اپنے بچوں کو ایڈمٹ کرا دیا, اور جو نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کی جگہ پہ کوئی باہر سے بچہ پکڑ کے یہ ہمارے گھر کا ایک تبرک کے طور پہ ہمارے طرف سے ہمارے گھر سے ایک بچہ لے لیں. صحیح ہے.
تو یہ جب انسٹیٹیوشنز ہو گئے ڈیولپ, تو جب اسکول سے بچہ نکل جائے پھر کیا کرے گا؟ تو ایک ڈسکرسو پریکٹس ایک دوسری ڈسکرسو پریکٹس کی ریشنل جسٹیفیکیشن پرووائڈ کر دیتی ہے. پھر اس ادارے سے نکل کے پھر کیا کرے گا؟ پھر ایک تیسرا ادارہ, پھر چوتھا ادارہ, اور پھر پوری زندگی انسان ادارے کے سپردی ہوتا رہتا ہے. اس میں آٹونومی کہاں ہوتی ہے؟ اور اس نے خود بھی ڈیسیشن, ایک اداروں کا جال ہے جس کے اندر انسان پیدا ہونے کے بعد گھستا ہے اور اپنے انتخاب, بلکہ اس کا جو کریا کرم ہوتا ہے یا اس کی تدفین ہوتی ہے, وہ بھی ایک ادارہ ہی کر رہا ہوتا ہے اپنے ادارتی سمبندیوں کے ساتھ. اسے کہتے ہیں ڈسکرسو پریکٹسز. اور ادارے کے ساتھ لوگ کیوں جڑ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریشنل ہے, یہ بالکل ریشنل طریقہ ہے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کا, بالکل ریشنل طریقہ ہے اسکول کے بعد یونیورسٹی جانے کا, یہ بالکل ریشنل طریقہ ہے یونیورسٹی کے بعد انڈسٹری میں جانے کا, یہ بالکل ریشنل طریقہ ہے انڈسٹری سے چھٹی ہونے کے بعد پب میں جانے کا, یہ بالکل ریشنل طریقہ ہے سمر ویکیشن گزارنے کے لیے کہیں اور جانے کے, ہالیڈیز منانے کے لیے ہالیڈے کیمپ جانے کا, یا یو نو واٹ آئی مین. اس طرح سے پورے انسٹیٹیوشنل سیٹنگز ہو جاتے ہیں. اس کے اندر انسان سوچتا نہیں ہے. It is not you who owns the institution, it is the institution who owns you. تو یہ جو میں بات کر رہا تھا, یہ اس کو ظاہر ہے کہ مشکل بات ہے, لیکن جو چیز آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ سائنٹیفکلی جب ایک انسان کو سمجھتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کو سائنٹیفکلی سمجھ سکتا ہے. اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے اسے دوسرے کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب سوشل سائنٹیفک ویو آف ہیومن نیچر ہم کرتے ہیں. سوشل سائنٹیفک ویو آف ہیومن نیچر یہ کلیم کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف نیورو کیمیکل آرگینزم نہیں ہے. Man is not just a psychochemical organism, it's more than that. What does it mean? It means that they are not denying that human beings are not psychochemical, or they are saying that yes, most of human behavior are being determined by the neurochemical processes taking place inside their body. This is fact, this is true. But they are more than that. Why? Because if you are neurochemically symmetrical اور سیمیٹریکلی ایک جیسے ہیں آپ, تو ڈفرینسز کیوں ہیں؟ جیوگرافک کی ڈفرینسز کی وجہ سے ٹیمپرامنٹ ڈفرینس ہو جاتے ہیں, کلائمیٹ کے ڈفرینسز کی وجہ سے, جیوگرافی کے ڈفرینس کی وجہ سے, جینز کے ڈفرینسز کی وجہ سے, ہسٹوریکل پرٹیکولیرٹیز کے ڈفرینسز کی وجہ سے, کلچرل پرٹیکولیرٹیز کے ڈفرینسز کی وجہ سے, اکنامک پرٹیکولیرٹیز کی وجہ سے, ڈفرینسز کی وجہ سے, پولیٹیکل پرٹیکولیرٹیز کے ڈفرینسز کی وجہ سے انسانوں کے ایٹیچیوڈ میں گلیئرنگ ڈفرینسز انسانوں کو دکھائی دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ if you are having very good understanding of human brain processes, human neurochemical processes, even then you will not be able to justify your position or justify your claim that you have a comprehensive understanding of human being, precisely in the sense that the social, the political, the cultural, the economic and historical, these factors are equally important to understand human being. تو social scientific view of human nature یہ کہتا ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ انسان کی نیورو کیمسٹری جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کی فزیولوجی امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسٹرکچرز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں ہیومن بینگس کو. وہ پولیٹیکل اسٹرکچرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ سوشل اسٹرکچرز ہو سکتے ہیں, وہ کلچرل اسٹرکچرز ہو سکتے ہیں, وہ ہسٹوریکل پروسیسز ہو سکتے ہیں. ان ساری فیکٹرز کو بھی آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے انسانوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. صحیح ہے. تو جو ہارڈ سائنسز تھیں ان کے لیے جرمن میں جو ورڈ وہ استعمال کرتے تھے وہ ویزنشافٹ تھا. اچھا جی, تو جو جرمن ورڈ جو ہے وہ ویزنشافٹ تھا, ویزنشافٹ جو کہ ہارڈ سائنسز کے لیے استعمال کرتے تھے. اور جو سوشل سائنسز ہے وہ گائسٹس ویزنشافٹ ہے. اور گائسٹ بیسیکلی اسپرٹ کو کہتے ہیں, سول کو کہتے ہیں, یا ہیومن سائنسز.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل سائنٹیفک پرسپیکٹو سائنس کو کمپرومائز نہیں کر رہا, وہ اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے, ان ایریاز کے اوپر ایکسپینڈ کر رہا ہے جہاں پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ڈومین سائنس کا نہیں ہے. 17-18 سینچری سے جیسے نیوٹونین فزکس کے بعد جو گروتھ ہوئی ہے سائنس کی یورپ میں, اور جو کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے بایولوجیکل سائنسز اور فزکس میں جو گروتھ ہوئی ہے وہ ریمارکیبل گروتھ ہوئی, اور اس گروتھ کے بعد جو ہے لوگ سائنٹیفک کمیونٹی کا کانفیڈنس سائنٹیفک میتھڈالوجی پہ بہت ڈیولپ ہوا, اور جب وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا تو جو فلاسفرز بھی آئے لیٹ 18 سینچری اور ارلی 19 سینچری کے اندر, انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح سے سائنٹیفک لاز کو انڈرسٹینڈ کر کے یا لاز آف فزکس کو انڈرسٹینڈ کر کے نیچر پہ ہمارا کنٹرول بڑھا ہے, اسی طریقے سے ہم سوشل لاز کو یا پولیٹیکل لاز کو یا اکنامک لاز کو یا کلچرل لاز کو یا ہسٹوریکل لاز کو بھی سائنٹیفک میتھڈالوجی کی اپلیکیشنز کے تھرو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور سوشل فنامنا پر جب ہم سائنٹیفک میتھڈالوجی اپلائی کریں گے یا پولیٹیکل فنامنا پہ یا کلچرل فنامنا پہ یا ہسٹوریکل فنامنا پہ یا ٹرانزیکشنز یا اکنامک تو ہمیں ویسے ہی کنٹرول حاصل ہوگا جیسا کہ فزکس کے لاز کو انڈرسٹینڈ کر کے, تھرمو ڈائنمکس کے لاز کو انڈرسٹینڈ کر کے, بایولوجیکل لاز کو انڈرسٹینڈ کر کے ہمیں ان دا فیلڈ آف بایولوجی اور کیمسٹری اور فزکس حاصل ہوئی ہے. لہٰذا ہیومن ایمپاورمنٹ کو انہینس کرنے کے لیے ان کا یہ خیال تھا کہ سائنٹیفک میتھڈالوجی جس طرح فروٹفل رزلٹ دے رہی تھی ارلی 17 سینچری 18 سینچری 19 سینچری میں, اسی طرح سے وہ فروٹفل رزلٹ دے سکتی ہے اگر ہم پولیٹیکل اور سوشل اور ہسٹوریکل پروسیس کے اوپر یہ میتھڈالوجی اپلائی کریں. تو گائسٹس ویزنشافٹن کی جو لیجیٹمیسی تھی وہ یہ تھی کہ دیٹ ہیز بین بیکڈ بائی دی سکسیسز میڈ بائی دا ویزنشافٹ. جو ویزنشافٹ میں جو سکسیسز ہوئی تھی اس کی نتیجے میں اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتے تھے سوشل فنامنا کو. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ کے اندر جو 19 سینچری ہے وہ کالونائزیشن کا پیک تھا, یعنی کہ کالونائزیشن اپنے عروج پر پہنچ کر مار کھا رہی تھی. یعنی کہ 18ویں صدی میں کالونائزیشن کے بعد بہت بڑے کینوس کے اوپر گروتھ ہوئی تھی اور پیسہ بہت آیا تھا. تو جب آپ پیسہ آتا ہے انسان کے پاس تو اچھے اچھے خیالات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں پیسے کے ساتھ ساتھ. پیسے نہیں ہوتے تو اچھے خیالات بھی نہیں آتے. صحیح ہے. تو سوشل ریفارم کے اوپر توجہ دینی شروع کی لیٹ 18 سینچری اور ارلی 19 سینچری میں یورپینس نے, اور انہوں نے کہا کہ بھئی جو کوالٹی آف دا لائف ہے وہ تو ہم نے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے ذریعے ڈیولپ کی, لیکن وہ فزیکل پلین پہ, ہمیں سوشل پلین کے اوپر اور پولیٹیکل پلین کے اوپر اور کلچرل پلین کے اوپر بھی ہمیں ویسے ہی ویل آرڈرڈ سوسائٹی جنریٹ کرنی چاہیے اور جنریٹ کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ ہارڈ سائنسز ان ایریاز میں ہماری رہنمائی نہیں کر رہی, تو ان ایریاز کے اندر جو بہت اسپیکولیٹو کام ہو رہا تھا, یعنی کہ فلاسفی تھی یا لٹریچر تھا, یہی دو ڈومین تھے جو ان ایریاز میں ہیومن کوالٹی آف لائف کو انٹلیکچولی اسٹیمولیٹ کر رہے تھے. جیسے آپ کے معاشرے کے اندر آپ کو اچھے معاشرے کی بنانے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ مذہب کے پاس ہوتی تھی نا ایک زمانے میں, اس کے بعد میڈیا. نہیں ابھی کی بات نہیں کر رہا, تھوڑا اور پیچھے چلے ہیں. میڈیا سے پہلے لٹریچر تھا نا. تو آپ نے جتنے بھی لوگ پیدا کیے وہ ادیب تھے. ادیب جو ہوتے ہیں وہ دانشور ہوتے ہیں, دانش کو کمر پہ لاد کے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ لوگ, دانشوری کر رہے ہوتے ہیں نا وہ لوگ, تو دانشور ہوتے ہیں وہ.
تو دانشوری جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی جو کچھ بھی، اس میں ادب میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس میں کانٹرڈکشن سیلیبریٹ ہوتی ہے. ادب میں کانٹرڈکشن کرنا بری بات نہیں ہوتی. ادب میں کانٹرڈکٹری بات کرنا ویلیوبل ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی شاعر جتنی زیادہ کانٹرڈکٹری بات کرے سب لوگ اور حیران رہ جاتے ہیں اور بہت خوش ہوتا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی. کیا کہنے، نئی بات کہی، بالکل نئی تشبیہ آپ نے استعمال کی ہے. کاٹ کے رکھ دیں گے خنجر کو رگے جہاں سے. تو جوش ملی آبادی کا شعر ہے. اور خنجر اگر رگے جہاں کو کاٹتا ہے یا رگے جہاں خنجر کو کاٹتی ہے، تو اگر خنجر امام حسین کی گردن پہ چلے گا نا تو پھر خنجر کٹے گا. تو جوش نے یہ شعر امام کے لیے استعمال کیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی کہے گا یار یہ کتنا خوبصورت انالوجی ہے، کتنی خوبصورت سملی ہے، ایلیگوریکل ہے. تو ایلیگری، سملی، اپنا میٹافر سیلیبریٹ ہوتا ہے ادب کے اندر، اور وہ آپ کے لیے سوچ کے نئے دعوے اور نئے زاویہ کھولتا ہے. تو یہی کام یورپ کے اندر بھی پوئٹس کر رہے ہوں گے، اور ناولسٹ کر رہے ہوں گے، اور انٹلیکچوئلس کر رہے ہوں گے، فلاسفرس کر رہے ہوں گے. لیکن جو انٹیلیجنشیا ڈیولپ ہو گیا تھا، سائنٹیسائزڈ انٹیلیجنشیا، وہ کہتا تھا کہ یہ جو کانسیکوینشل نہیں ہوتا، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں پریڈکٹیبل نہیں ہوتے، انپریڈکٹیبل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ادب کے ذریعے لوگوں کا اخلاق بلند ہوا یا نہیں ہوا. مثال کے طور پہ ہندوستان کی اگزامپل لے لیتے ہیں. تو آپ نے سب سے بڑا ادب کس زمانے میں پیدا کیا ہندوستان میں؟ 19 سینچری میں سب سے بڑا ادب آپ نے بڑے بڑے شاعر پیدا کیے. غالب پیدا کیا، اور اپنا حالی، درد، جگر، اور سودا، اور جو یہ کہتے ہیں شیفتہ، بہت بڑے بڑے لوگ. وہ بادشاہ تک پوئٹری کر رہا تھا. تو جب سویلائزیشن اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو وہ اپنا حسین ترین اظہار کرتی ہے پوئٹری سے. تو اگر فرضیہ ایک بادشاہ جو ہے خود ہی پوئٹری کر رہا ہو، بادشاہ جو تھا، بہادر شاہ تھا، خود پوئٹری کرتا تھا، ہائی پروفائل پوئٹری کرتا تھا. ایسے نہیں ٹٹو پوئٹری نہیں ہے، بہت اچھی خوبصورت پوئٹری ہے. اور یعنی کہ اس نے پورا ہندوستانی ہو گیا، وہی زبان بول رہا ہے، وہی کلچر، وہی لینگویج، وہی سملی، وہی ایلیگریز. لیکن اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ قیمہ بنا دیا انگریزوں نے آگے مسلمانوں کا. تو آپ نے دنیا کا عظیم ترین ادب جب پروڈیوس کیا تو دنیا میں سب سے زیادہ پٹائی بھی اسی وقت آپ کی ہو رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ادب کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ ڈیزائرڈ کانسیکوینسز پروڈیوس کرتی ہے نہیں کرتی، یہ پری ایمپٹ نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے آپ نے جو ڈیجیٹل ادب پیدا کیا پاکستان میں، جیسے پاکستان میں پچھلے 20 سالوں کے اندر جو ڈیجیٹل لٹریچر ہے، جو ڈرامے اور فلمیں آپ نے بنائی، صحیح ہے، لوگوں نے کتابیں کم پڑھی، ڈرامے فلمیں زیادہ دیکھی. تو اس کے نتیجے میں جو معاشرہ پیدا ہوا وہ پہلے سے بہتر معاشرہ ہے یا پہلے سے زیادہ ظالم معاشرہ ہے؟ تو جو لوگ نئے ہوتے ہیں، جو پرانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ورسٹ ہے، اور جو نئے ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن بہرحال اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ ڈیزائرڈ تھا، تو یہ ڈیزائرڈ تو بہرحال نہیں تھا جو پاکستان کے اندر ہوا پچھلے 20 سالوں کے اندر، ویلیوز کی سطح کے اوپر اور سب چیزوں کے اوپر. تو لٹریچر کی جو ہیومن انٹلیکٹ اور سوشل گروتھ اور کلچرل گروتھ اور پولیٹیکل گروتھ جو ہے اس کے اوپر اس کی لمیٹیشنز ہیں بہت زیادہ. سوشل سائنسز جو ہے وہ بڑی ہی آرگنائزڈ وے میں ہیومن بینگز کی کلیکٹیو ایگزسٹنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی
کوشش کرتا ہے. چونکہ وہ سائنٹیفک ہوتا ہے اور میتھڈولوجیکل ہوتا ہے, اس وجہ سے ریلیٹیولی اس کی جو گرپ تھی وہ معاشرے کے اوپر بہت زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو لٹریچر اور فلاسفی, جو کہ 17-18 سینچری کے بعد ہوا. یعنی کہ بلکہ اس حد تک پاورفل ہے آج کہ کیبنٹ ٹیبل کے اوپر سب سے پاورفل جو چیئرز ہوتی ہیں وہ چیئرز ہوتی ہیں جس کے اندر وہ آدمی ہوتا ہے جو کسی سوشل سائنٹیفک ڈسپلن کا نکلا ہوا ہوتا ہے. امریکن کیبنٹ کے اوپر, یورپین کیبنٹس کے اوپر, یا تو وہ لاء کا ہوگا, یا وہ سوسیولوجسٹ ہوگا, یا وہ اینتھروپولوجسٹ ہوگا, یا کم از کم پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوگا, اکانومسٹ ہوگا, انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو جو سوشل سائنسز کا جو ڈسکورس ہے اس نے پوری کی پوری انٹلیکچوئل اسپیس کو کالونائز کیا ہوا, اور فلاسفی وغیرہ فلسفیوں اور ادیبوں کے لیے بہت تھوڑی سی جگہ ہے. ادیبوں کے لیے یعنی کہ جب انسان کو ذہنی عیاشی کرنی ہے تو وہ ادب پڑھ لے, اور جب انسان کو ذہنی کثرت کرنی ہے تو وہ فلاسفی پڑھ لے, اور پوری نہیں پڑھ پائے تھوڑی دیر بعد سو جائے گا ظاہر کہ بھئی یہ تو بڑا یہ عجیب کہ پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی, سمجھنے کا وقت ہی نہیں ہے مجھے, جلدی سے سمجھنا ہوتا ہے بھائی, جلدی سمجھنا ہوتا ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو ایک میں انسان مزے لے لیتا ہے, ادب میں مزے لے لیتا ہے, اور اس میں تھکن ہو جاتی ہے. لیکن زندگی جو چلتی ہے وہ سوشل سائنٹیفک ڈسکورس سے چلتی ہے, کیونکہ آپ کے تمام جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بیک ڈور ہیں سوسیولوجی سے, سائیکالوجی سے, اینتھروپولوجی سے, پولیٹیکل سائنس سے, اکنامکس سے, انٹرنیشنل ریلیشنز سے. ایک صاحب نے ہمیں تھوڑے عرصے پہلے ایک جگہ پہ لیکچر دینے کے لیے بلایا, اور انہوں نے بڑے چاؤ کے ساتھ بلایا, اور ایک پرابلم آ گیا تھا. اس پرابلم وہ چل رہا تھا سوسائٹی میں, وہ پرابلم بڑا پیک کے اوپر ہر کوئی, تو انہوں نے کہا اسی کے اوپر آپ پریزنٹیشن دے دیں. تو میں نے وہ پریزنٹیشن بنائی اس لیے کہ جس موضوع پہ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کو کہا تھا, جب میں بچہ تھا تو ہم لوگ جب عید کی نماز پڑھنے آتے تھے تو مولانا صاحب دعا کرتے تھے ان لوگوں کے لیے, فلاں کے مسلمانوں کے لیے, فلاں کے مسلمانوں کے لیے, فلاں کے مسلمانوں کے لیے. تو جب میں بچہ تھا تب سے ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ اس وقت کا برننگ ایشو ہے. تو میں نے کہا یہ برن تو بہت دن سے ہو رہا تھا, اب آنچ آپ تک پہنچی ہے میرے خیال میں, تو میں تو بچپن سے اس کی آنچ محسوس کر رہا ہوں. تو خیر میں نے یہ بتایا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے, اس کی میں پریزنٹیشن بنا رہا تھا. اس کے بعد کوئی اور ایشو آ گیا, وہ ایشو دب گیا. تو انہوں نے کہا وہ اب اس پہ نا کوئی اور صاحب آ رہے ہیں, تو کوئی اور صاحب, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا پھر آپ آ جائیں, پھر اس پہ کوئی اور صاحب آ گئے, کوئی نیا ایشو آ گیا. تو انہوں نے کہا آپ جو ہے اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں پریزنٹیشن دینے. میں نے کہا میں پڑھ کے آؤں گا نا, اس لیے مجھے پڑھنے کے لیے ٹائم بھی تو چاہیے, اس کو تھیورائز بھی میں کروں گا. تو لیکن روز ایک نیا ایشو آ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا دوسرے تو بول دیتے ہیں آ کے. میں نے کہا وہ فوراً بول دیتے ہیں نا, فوراً. ہماری فورن پالیسی انگلش کی فورن پالیسی تھوڑی ہے, اردو کی ہے وہ, تو فورن پالیسی فوراً بن جاتی ہے وہ. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جب آپ ڈیسیشن میکنگ کر رہے ہوں گے تو اگر آپ پلیٹو سے کہیں گے آپ بتائیں جی, پلیٹو کو کہا بھائی میں تھوڑی بتا سکتا ہوں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے, ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر تھوڑی آپ پالیسیز چینج کر سکتے ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوشل سائنسز نے آبسلیٹ کر دیا ہے فلاسفی کو, آبسلیٹ کر دیا ہے لٹریچر کو, اور اس وقت فلاسفی تو جد و جہد کر رہا ہے دنیا میں کہ اسے لیجیٹیمیٹ پیراڈائم آف انڈرسٹینڈنگ لوگ مانے بھی. آپ ہی لوگ ہیں پورے پاکستان میں جو یہاں پہ بیٹھ کے یہ ٹائم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پیسے بھی دیے.
اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ ان پہ رحم فرمائے. لیکن یہ کہ اور کچھ لوگ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے وہ بیچارے ان پہ بھی حیرت ہی ہے مجھے. لیکن یہ کہ جو ورکیبل چیز ہے وہ سوشل سائنسز ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تھیوری بھی ہے اور انسٹیٹیوشن بھی ہے اور ریزولوشن آف پرابلم بھی ہے، اور آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم بھی ہے اور ریزولوشن آف دا پرابلم بھی ہے. تو وہ رزلٹ اورینٹیڈ ہے، رزلٹ اورینٹیڈ ہے. جس طرح ہارڈ سائنسز رزلٹ اورینٹیڈ تھیں، اسی طرح سوشل سائنسز بھی گریجولی رزلٹ اورینٹیڈ ہوتی چلی گئیں. اس کو تقریباً 100 سال لگے اپنا روب اور دبدبہ اسٹیبلش کرنے پہ. لیکن بہرحال اس نے یورپ میں، اور اس وقت یورپ کے اندر سوشل سائنسز کی حیثیت ایسی ہے کہ ہارڈ سائنسز کو ڈومینیٹ کر رہا ہے سوشل سائنسز. یعنی کہ ہارڈ سائنسز کے ڈومینز میں داخل ہو رہے ہیں سوسیالوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ اور سائیکو اینالسٹس اور ہسٹورینس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے لوگ، پولیٹیکل تھیورسٹ اور پولیٹیکل سائنٹسٹ. اس حد تک وہ پاورفل ہو رہی ہے سوشل سائنسز یورپ کے اندر. ہمارے ملک کے اندر جو سوشل سائنٹسٹ ہیں انفارچونیٹلی وہ الٹا ہے. ہمارے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ ڈومینیٹ ہوتے ہیں ہارڈ سائنسز سے، فلسفے سے وہ بھی نہیں ہوتے، ہارڈ سائنسز سے ڈومینیٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں کے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ زیادہ تر ریپلیکیٹ کرتے ہیں اس ڈیزائرڈ آبجیکٹیوٹی کو، جو ڈیزائرڈ آبجیکٹیوٹی ہوتی تھی ہارڈ سائنسز کے اندر، جیسے فزکس میں یا کیمسٹری میں یا بایولوجی میں جس طرح آبجیکٹیو سرٹنٹی ہوتی تھی. ہمارے یہاں کے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ اپنی بات اس طرح سے پیش کرتے ہیں. بعض بدنصیب ٹیلی ویژن وغیرہ پہ آ جاتے ہیں تو ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کی باتیں، تو اس سے بالکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے بالکل لیبارٹری کے اندر کنفرمیٹری ٹیسٹ کے بعد آ کر یہ بات کر رہے ہیں. جبکہ یورپ وغیرہ کے اندر جو سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ ریلیٹیولی زیادہ احتیاط کرتے ہیں اس طرح کے ججمنٹ پاس کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت میچور ہو گئی ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، جیسے تھوڑی بہت سوسیالوجی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ آ کر اس طرح سے بات کر رہا ہوتا ہے سوسیالوجی کے کسی تھیوری کو لے کے جو کہ موسٹلی آبسولیٹڈ ہوتی ہے، اس کو لے کے جیسے یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ جیسے کہ نیوٹن کے لاز آف فزکس ہیں یا کلاسفیس کا لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے یا جو ہے وہ پلانکس کی کوانٹم تھیوری ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال گریجولی ایسا ہوگا. تو پہلی چیز جو آج ابھی صرف یہیں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے یا میرے خیال میں ابھی دراصل مجھے ہے نا کہیں پہ پہنچنا ہے آج ہے، تو میں 9 بجے ختم کروں گا آج. نہیں، ریلیجن تو زمانہ ہوا آبسلیٹ کر دیا ایکیڈیمکلی. تو ابھی آپ دیکھیں کہ ریلیجن اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے ہیں لوگ، ریلیجس لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ یا تو سوشل سائنٹسٹ کے آرگیومنٹس کو لے کے ریلیجن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، ہارڈ سائنسز کے یہی کر رہے ہیں نا. یہ اپالوجی ہے. مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، کرسچنس بھی یہی کر رہے ہیں. اور اگر وہ بیچارے اپنے پیراڈائم سے آتا ہے، ایک آرتھوڈاکس کرسچن اپنی پوزیشن کے ساتھ آتا ہے اور ایک عالم اپنی پوزیشن سے آتا ہے، تو معاشرہ اس کو رسپیکٹ ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے نہیں، اس کی آبجیکٹیو بیسس کیا ہے، اس کے امپیریکل ایویڈنسز کیا ہیں، اس کی مائکرولاجیکل انالیسس کیا ہے، اس کی کانسیکوینشل اسٹیٹسٹیکل جسٹیفیکیشن کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں بیچارے، وہ نہیں بتا پاتا. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے پھر تم بھی صبر کرو اور ہم بھی صبر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اوپر جب پہنچیں گے پتہ چل جائے گا کس کی بات ٹھیک. یہ وہ لیکن وقت ظاہر ہے کہ ایک کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے وہ کنفرمیٹری ٹیسٹ کے بعد آپ ریپلیکیٹ نہیں کر سکو گے. انسان کو ڈیفینس کرنے کے لیے جو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں ہیومن نیچر کو، جس میں اگر آپ ریلیجیسلی کہہ رہے ہیں تو کچھ جگہوں پہ اس طرح کی پریکٹسز ہو چکی ہیں، لائک ان پاکستان، جس پہ وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جو ہم نے کیا وہ ہسٹوریکلی جو ہے پروف ہے ہماری کامیابی کے لیے. مذہبی لوگ جو کہتے ہیں، مذہبی لوگ جو جس کا دوسرا نام جو ہے جہاد ہے،
نہیں وہ جو بھی مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی جو بھائی بھی جو بھی بات کہہ رہے ہیں نا, جب آپ ایکیڈیمک ڈومین پہ آتے ہیں اور آپ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں تو وہ پیئرڈ ریویوز جو پیپرز ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں آپ اس کو اسٹیبلش کریں, تو وہ اسٹیبلش کرنے کی کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہوتی ان کے اوپر, تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. ہم نے پہلے بات کری تھی کہ وہ جو پرپلیکس جو ہے نا وہ بندہ ہو جاتا ہے اگر جیسے فلاسفی کے اپنے فنڈامنٹلز ہیں, ریلیجن کے اپنے فنڈامنٹلز ہیں اور سائنس کے اپنے فنڈامنٹلز ہیں. تو اگر اپنے اپنے فنڈامنٹلز کے مطابق بات کی جائے تو لگ ایسا رہا ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم سائنس کے فنڈامنٹلز کے اوپر کھیل رہے ہیں, سائنٹیفک گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں, اور ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ مطلب کہ نہیں ہے ہمارے پاس ابھی, جس کے نتیجے میں پرپلیکسٹی جو ہے وہ بڑھ جنم لے رہی ہے. بڑھ رہی اس پہ تھوڑا سا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے نا, ہم لوگوں کی طرح کے جو عام لوگ, انٹلیکچوئلس کی بات نہیں ہو رہی, عام آدمی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی مجھے رزلٹ چاہیے, رزلٹ دے دیں. تو پھر رزلٹ کے لیے تو فوری طور پہ کیسے رزلٹ کروں. جیسے ایک بھائی جو تھے وہ ایک پریسٹ تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہر چیز جو ہے مکمل بنائی ہے, ہر چیز مکمل بنائی ہے. تو مجمع میں سے کوڑا نکل کے آیا, اس نے کہا حضرت میرے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ سب لوگ ہنسنے لگے, اس کا مطلب ہے اللہ میں نے اس کو مکمل نہیں بنایا, چھوٹا رہ گیا یہ, اور کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی اس کی. تو وہ انٹیلیجنٹ تھا پریسٹ, اس نے کہا میرے خیال میں تم ایک مکمل کبڑے ہو. تو یو آر, تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ ورڈ کی سطح پہ تو ٹھیک ہے اور پولیمیکلی تو ٹھیک ہے, لیکن ایک آدمی کہے بھائی مسئلہ حل نہیں ہوا حضرت اس جواب سے, کبڑا تو کبڑا ہی رہے گا نا پھر بھی. تو بتانے کا مطلب یہ کہ دنیا میں جو پرابلم سالونگ کیپیسٹی جس پیراڈائم کی بنی وہ سائنس بن گیا. اس وجہ سے لوگوں نے سائنٹیفک فاؤنڈیشن سے ان کو سروکار نہیں ہے, وہ رزلٹ اورینٹیشن ان کے لیے میٹر کرتی ہے. جب رزلٹ اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں نا انسان, کانسیکوینشل ہو جاتے ہیں, اور تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ٹرو ہے یا ان ٹرو ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں میرا پرابلم سالو ہو رہا ہے اس سے. تو جو پرابلم سالونگ کیپیسٹی ہے سائنس کی, وہ اب امپورٹنٹ چیز جو چیز آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ آپ اپنے کن پرابلمس کو کن پرابلمس پہ پرائرٹائز کرتے ہو, یہ بہت ایشو ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہے بھائی میرے لیے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے, میرے لیے بہت زیادہ پرابلم یہ ہے کہ میری اسکن کا کلر کیا ہے, سب سے بڑا میرا مسئلہ یہ ہے. یا ایک آدمی کہے بھائی میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اسی طرح بیٹھا رہوں اور کہیں اور پہنچ جاؤں, اس طرح ٹیبل آدمی ہوں بیٹھا رہوں اور کہیں اور پہنچ جاؤں, یہ ہے میرا مسئلہ, سب سے بڑا میرا مسئلہ. اور ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ خدا میرے سے کیسے خوش ہوگا. تینوں کے مسئلے ہیں نا. تو اب مسئلہ سائنس تو کچھ نہیں کر سکتی نا کہ اللہ آپ سے کیسے خوش ہوگا. سائنس کیسے سالو کرے گی, سائنٹسٹ کیسے سالو کرے گی اس پرابلم. لیکن اگر فرضیہ آپ کہیں میں اسی طرح بیٹھے رہوں, تو کہیں ہم نے ایک گاڑی بنا دی ہے, اس میں آپ کچھ نہیں, بس آپ بیٹھ جائیں اس میں جا کے, گاڑی خود ہی لے کے چلی جائے گی آپ. صحیح ہے. تو وہ کہے گا بھائی میرا مسئلہ حل ہو گیا. اب وہ یہ تھوڑی اس کے لیے یہ کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیسے بنی تھی, اس کے پیچھے کیپٹلسٹ انسٹیٹیوشن کیسے ہیں, ایک نئی گاڑی بننے کے لیے کتنے لاکھ ملی لیٹر پانی زہریلا ہوتا ہے, ایک روڈ کے اوپر جب ٹائر گھومتا ہے تو کتنا ان برن کاربن جو ہے لوگوں کے پھیپھڑوں کے اندر ہوتا ہے. یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. اس کا مسئلہ تھا بغیر ہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا, یہ تھا. حل کر دیا سائنس نے اس کو. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کون سا میکینزم زیادہ تیزی سے پرابلم سالو کر رہا ہے, تو لوگوں کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ان کے پرابلمس کی نوعیت کیا ہے. واٹ از ایکچولی یور پرابلم. جیسے
کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے سے بہت پریشان تھی اور اس کے مستقبل سے فکر مند تھی، جیسے کہ دنیا کی ہر ماں ہوتی ہے، اور چونکہ وہ پاکستانی ماں تھی تو ریسٹ ٹو دا پاور 4 اگر آپ کر لیں اس کو، تو وہ تھی تو بہت زیادہ پریشان تھی. بچہ بیٹھا ہوا تھا، بچہ اچھا پیپر کر کے نہیں آیا. وہ آخر تم کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا جی میں پیزا چاہتا ہوں، پیزا چاہتا ہوں. تو انہیں تم جلدی اسی لیے آ گئے پیپر چھوڑ کے؟ پھر جی مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لیے میں جلدی آ گیا. یا یہ کہ ایک بچہ جو ہے پیپر جلدی چھوڑ کے آ گیا، تو انہوں نے کہا بھائی تم کیوں پیپر جلدی چھوڑتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے واش روم جانا تھا. تو انہیں تم وہیں واش روم میں کیوں نہیں چلے گئے، جو ایگزامینیشن ہال کے واش روم میں کیوں نہیں چلے گئے؟ بولے نہیں وہ گندا ہوتا ہے، میں گندے جگہ پہ نہیں جاتا، میں گھر ہی میں آتا ہوں، یہ میرا اصول ہے، یہ ہے میرا مسئلہ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کہیں یہ پرابلم نہیں ہے، اس کا ہے یہ پرابلم، اس کے لیے پیپر میں کیا اس کا گریڈ آ رہا ہے یہ نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ یہ ہے جب اسے واش روم جانا ہے تو صاف ستھرے A1 ہائیجینک ماحول میں پرووائڈ کردہ واش روم میں جائے گا وہ، چاہے وہ اس کے گھر سے 20 کلومیٹر دور ہو. یہ اس کا مسئلہ. تو بتانے کا مطلب یہ کہ انسانوں کو توجہ دینی چاہیے اپنے مسئلوں کی نوعیت پہ، کس چیز کے وہ زیادہ پرابلم سمجھتے ہیں. سائنس اس لیے گین کر رہا ہے کہ آپ جس اسٹیٹ آف کانشیسنس میں ہیں وہ ہے کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ. آپ نے اس دنیا میں آنے کے بعد 2 کوشچنس کو فراموش کر دیا، ویئر فرام اینڈ ویئر ٹو. کیونکہ یہ دونوں کوشچن ویئر فرام آپ اٹھا نہیں سکتے کیونکہ ایگزسٹنس آپ کو ملا ہے یہاں پر، اور ویئر ٹو آپ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ آپ جب ویئر ٹو اس دنیا کے اندر ہے نہیں. لہٰذا آپ جس اسٹیٹ آف کانشیسنس میں ہوتے ہیں وہ کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ ہے. جب ہم ایگزسٹینشلزم کریں گے اس وقت آپ کو بتائیں گے کہ وہ ایگزسٹینشلسٹ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن چونکہ آپ کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ ہیں تو آپ کے پرابلم اور چیلنجز بینگ ان دا ورلڈ کے ہیں. تو بینگ ان دا ورلڈ سے ڈیل جو چیز زیادہ کلوز ہوگی وہ آپ کے پرابلم زیادہ سالو کرے گی. تو سائنس کرتی ہے، تو سائنس کوئی سازش تھوڑی کر رہی ہے، وہ آپ کے پرابلم سالو کر رہی ہے. سائنس کہہ رہی ہے آپ جو چاہتے ہو نا، چاہتے کیا ہو آپ جتنی گھٹیا بات چاہو سائنس اس کو ممکن بنا کے دے گی. آپ بولو کیا چاہتے ہو آپ، اس کے لیے اگر آپ ان کو یہ لگے گا سسٹم کو کہ اس کی وائبلٹی ہے اور پاسبلٹی ہے تو اس کو وہ ایکچولائز کر دیں گے. مثال کے طور پہ تیسری دنیا کے اندر ورلڈ بینک، ہیومن ڈیولپمنٹ فنڈ، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک فائنینس کرتا ہے برتھ کنٹرول کے اوپر. ملینز آف ڈالر گرانٹ دیتا ہے انڈیا کو، پاکستان کو، بنگلہ دیش کو کہ بھائی خدا کے واسطے تم لوگ کیا چاہتے کیا ہو، کتنی دنیا کو تم لوگ پولیوٹ کرنا چاہتے ہو. پیدا دھڑا دھڑ بچے پیدا ہوئے جا رہے رک ہی نہیں رہے. کیوں کر رہے ہو تم لوگ ایسا؟ حالانکہ وہ بچے مفت میں پیدا ہو رہے ہیں، مفت میں بچے پیدا ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ. انڈیا کے اندر 7 لاکھ ایبارشن ہوتے ہیں پر ایئر، 0.7 ملین فیمیل بچوں کے ہوتے ہیں. چائنا میں بھی ہو رہے ہیں. صحیح ہے، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے آپ نے کاؤنٹرسیپٹیو میتھڈالوجیز جنریٹ کی، میڈیسن ڈیولپ کی، سب کیا نا آپ نے، کیونکہ آپ کو لگا کہ یہ وائبل ہے. اسی طریقے سے ایک سیروگیٹری بچہ پیدا کرنا، اس کے لیے بھی ریسرچ ہو رہی ہے. نہیں تو اگر بچے دھڑا دھڑ یہاں پیدا ہو رہے ہیں تو یہاں سے لے جاؤ نا وہاں بچے. سیروگیشن پہ کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے اسی عورت سے بچہ چاہیے، مجھے اسی آدمی سے بچہ چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
بچہ نہیں ہے پرابلم، اصل پرابلم ہے آپ کا ارادہ. آپ اپنے ارادے کو دنیا پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہو، سائنس کہتی ہے ہم مسلط کر کے دیں گے آپ کو، آپ بولو کہ کیا چاہتے ہو. دوسری چیز ایسی اضافی ہے، اس کی کاسٹ بیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہو اور اس کے کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو. جاپان کے اندر سیروگیشن اتنی زیادہ ہوئی کہ لوگوں نے جس طرح بیبی شاپنگ ہوتی ہے نا اس طرح بچے انہوں نے پیدا کیے. تو لوگوں نے بچہ پیدا تو کر لیا، اس کے بعد بور ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد. جیسے آپ ایک کھلونا لے آئیں، جیسے ایک کھلونا لے آئیں کھیلنے کے لیے، تھوڑا دن کھیلا بور ہو گئے. بچہ بور ہونے کا ڈسبینڈ کر دیا، ابینڈن کر دیا ماں باپ نے بچے کو. لا یہ ہے کہ آپ ریئل پیرنٹس تک پہنچ نہیں سکتے. لا ہے بچے کو یہ نہیں بتایا جائے تمہارا ماں باپ اصل میں کون ہے، تو اس کے جینیٹک جو پیرنٹس ہیں اس تک نہیں پہنچ سکتا وہ. تو بچہ پھر کیا کرے؟ کون ہے بچہ؟ وہ بچہ کیا ہے؟ وہ اسٹیٹ کو ایک انسٹیٹیوشن بنانا پڑ گیا ان کے لیے. آپ فرینکنسٹائن بنا کے چھوڑے جا رہے ہو معاشرے میں. کیوں؟ کیونکہ وہ کیپٹل انٹینسو ہے بھائی. اور یہاں پہ جو مفت میں بچے پیدا ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ، تو ان بچوں کو آپ کہہ رہے ہو کہ خدا کے واسطے پیدا ہونے سے روکو ان کو. تو یہ کیوں؟ مطلب ایک بات کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کی ول کے مطابق چلتی ہے. آپ بولو کیا چاہیے آپ کو، جبکہ ریلیجن آپ کو یہ کہتا ہے کہ جو تم چاہ رہے ہو ضروری نہیں کہ تمہیں وہی چاہنا بھی چاہیے. تم وہ چاہو جو تمہیں چاہنا چاہیے. تو جیسے ہی آپ اپنی چاہت کو کنٹرول کرتے ہو نا، گروتھ رک جاتی ہے. آپ کہتے ہیں ارے پہلے بھی 1000 سال پہلے بھی یہ ایسے ہی تھے، اب بھی ایسے ہی ہیں. ارے بھائی وہ اس وقت بھی اپنی چاہتوں کو کنٹرول کر رہے تھے، اب بھی اپنی چاہتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس لیے ان کو بہت زیادہ انوویشن کی ضرورت نہیں پڑی. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے ہائے بیچارے، وہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے نا بیچارہ. ایک جزیرہ ہے جس کے اوپر لوگ رہ رہے ہیں، اس آئی لینڈ کے اوپر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ صبح سے شام تک ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. ادھر بیٹھ گئے، ادھر جا کے لیٹ گئے، پھر ادھر چلے گئے، پھر وہاں بکواس بازی کی، پھر ادھر گھوم گئے. پورا دن آوارہ گردی کر کے پورا معاشرہ آوارہ ہے. جب پورا معاشرہ ہی آوارہ گردی کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، نہ کوئی کام کر رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھنا چاہیے ابے بھائی تو کھا کما کیسے رہے؟ تو کہہ رہے ہیں بھائی وہ نیچرل ورلڈ میں رہتے ہیں، وہاں پر ٹراپیکل وہ ہے جزیرہ، دھڑا دھڑ پھل اگ رہے ہیں خود بخود، اور دھڑا دھڑ ناریل اگ رہے ہیں، دھڑا دھڑ نیچے گر رہے ہیں، بس وہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں. اور ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے مچھلیاں آ جاتی ہیں، لو ٹائیڈ ہوتی ہے ان کو پکڑ کے کھا جاتے ہیں. جتنی کھانی ہوتی ہے اتنی کھاتے ہیں، ان کو امید ہوتی ہے دوبارہ پھر آئے گی، کل پھر آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری طرح نہیں، قربانی کرنے کے بعد، قربانی کرنے سے پہلے فریج کے بارے میں سوچنا شروع کر، اور جنریٹر بھی، ڈیپ فریزر بھی ہے، اور بہت بڑا جنریٹر پورا گھر کے اندر رکھا ہے، پوری فیملی باہر ہے. تو جو ہے وہ لوگ اس طرح نہیں کر رہے. تو 0% ہے کرائم ریٹ وہاں پر. لائف ایکسپیکٹینسی ریٹ بھی بہت ہائی ہے، کینسر فری ہے. لیکن وہ کچھا پہن کے ننگے دھڑنگے لوگ گھومے رہے ادھر ادھر. آپ ان کو کہیں یار کیا مزریبل لوگ ہیں یہ لوگ. تو آپ اپنا جا کے علاج کروائیں. وہ یہ کہیں کہ بھئی ہمیں دیکھو ہم کچھ کرتے ہی نہیں. کبھی بیٹھ کے سورج دیکھ رہا ہے، کوئی بیٹھ کے چاند دیکھ رہا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے. ان کا ایک ہی نعرہ ہے، پارٹی آل نائٹ، پارٹی آل نائٹ، ایک ہی نعرہ ہے. آپ اگر فرض کیا کہ تہذیب کو ناپنے کا آپ کا کیا پیمانہ ہے، فرض کیا کوئی آدمی کہ بھائی تہذیب، یہ پوئٹری تو نہیں کرتے ہیں نا چوڑی دار پاجامہ پہن کے،
اور یہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن تو نہیں دیکھتے ہیں نا, اور یہ دیکھو ان کے پاس یہ نہیں ہے, گیجٹس نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ کہے گا بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے نا اس کی. پوائنٹ یہ ہے کہ پھر تو وہ اینیمل لائف ہے نا. نہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں نیچر فلوئنگ ود دا نیچر, فلوئنگ ود دا ٹائم. اینیمل میں اور ان میں فرق ہے. اینیمل جو ہوتے ہیں وہ بائی انسٹنکٹ کرتے ہیں اور انسان بائی انٹینشن کرتے ہیں. انسان صرف انسٹنکٹ نہیں ہے. تو جو لوگ نیچر کے قریب ہوتے ہیں نا, وہ نیچر ان کو صبر کرنا سکھاتی ہے. نیچر آپ کو دے گی لیکن صبر کرنا پڑے گا اور انتظار کرنا پڑے گا. فرض کیا آپ اگر ایک پھل کھاتے ہیں اور وہ پھل آپ کو پسند ہے نا, تو نیچر کہے گی اب تو گزر گیا اس کا موسم, اب تو گیا, وہ تو نہیں ملے گا. اب ایسا کرو 6 مہینے بعد, 1 سال بعد ملے گا, تو تم صبر کرو. اسی طرح سے آپ کو انڈا کھانا ہے نا, مرغی اگر کڑک ہو گئی اور انڈوں پہ بیٹھ گئی تو اب انڈا نہیں ملے گا بھائی. وہ کہہ رہی ہے کہ میں اب جو ہے یہ بچوں کی پرورش کروں گی, اس کے بعد تمہیں انڈا دوں گی, ابھی نہیں. تو آپ صبر کرو. اس طرح بھینس جب دودھ دے رہی ہے لیکن جب بھینس کا بچہ بڑا ہو جائے بھینس دودھ نہیں دے گی, پھر وہ ان سے کہے گی اب صبر کرو. سائنس تم سے کہتی ہے دودھ چاہیے, جی دودھ چاہیے روزانہ. اب ابھی کرتے ہیں اس کا علاج. بھینس کو پکڑا, اس کا لگایا 2 انجیکشن ٹھوکے اس کے ہارمونل ڈسفنکشنالٹی کر دی, اور بھینس دودھ دیے جا رہی ہے, رک ہی نہیں رہی. اور آپ روز دودھ پیے جا رہے ہو. ارے بھائی وہ دودھ بھینس کے لیے تھا, اپنے بچے کے لیے دے رہی تھی, تمہارے لیے نہیں تھا. تم دوسرے کے دودھ کے اوپر کیوں پل رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ میں کسی دوسرے کے اس کے بچے کو مار دے رہے ہو, اس کو انجیکشن لگا رہے ہو, اس سے کہہ رہے ہو بس دودھ دیتی رہے. تو آپ نے بھینس کو ڈیفائن کیا ہے ملک پروڈیوسنگ میکنزم کے ساتھ, اس بھینس کو فٹ کر دیا, وہ دیے جا رہی. آپ اس کا دودھ پیو گے تو مرو گے بھائی پھر آپ کینسر سے. اور آپ کو اللہ میاں میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ. اللہ میاں نے کچھ نہیں کیا بھائی آپ کے ساتھ, اللہ میاں نے کچھ نہیں کیا, آپ نے کیا. آپ نے کہا مجھے تو روز انڈا چاہیے بھائی, تو نے کہا روز انڈا چاہیے. ابھی کرتے ہیں مرغی کا کچھ گڑبڑ کی, مرغی لیئر بن گئی, انڈے دیے جا رہی, دھڑا دھڑ انڈے دیے جا رہے. آپ وہ انڈا کھاؤ گے نا بھائی, تو آپ کی باڈی میں اتنا آرسینک ڈپازٹ ہو جائے گا کہ آپ کینسر سے مرو گے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں, یہ فیکٹ ہے. یہ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہو یہ سائنس نے ہی بنایا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے مر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ اس پہ تالیاں بجاتے رہو. لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جس ڈیزائر پروڈکشن کے ساتھ ہم ہیں اور جس ڈیزائر کنٹرول کے ساتھ ہم ہیں, ہم اس میں سروائیو کر سکتے ہیں. ہم کر رہے ہیں سروائیو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ لوگ انفیریئر ہیں؟ اسی لیے کہہ رہے ہو کہ آپ یہ سمجھتے ہو دیٹ از دا موسٹ ریشنل وے آف ہیومن ایگزسٹنس. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سائنٹیفک ویو آف ہیومن نیچر کو انٹرنلائز کر لیا ہے اور انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. وہ انسٹیٹیوشن آپ کو کانسٹنٹلی یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس انسٹیٹیوشن کے باہر ہیں وہ سب گھٹیا ہیں, انفیریئر ہیں, اگنورنٹ ہیں, انڈر ڈیولپڈ ہیں, پری ماڈرن ہیں, ریڈیکولس ہیں, ایبناکشس ہیں. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیزائر پروڈکشن کو آپ کوشچن نہیں کرتے ہیں, ڈیزائر سیٹسفیکشن پہ سب کی توجہ ہے. اس لیے سائنٹیسائزیشن بہت ایگریسو ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. جی بجولہ صاحب آپ کر سکتے ہیں بس. جی 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 بالکل جی جی آ رہی ہے. جی اس کانٹیکس کے اندر کہ آپ سوشل سائنسز اور فلسفہ اس کو جب آپس میں وہ کریں گے تو وہ صرف ون لائنر چاہیے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ہاؤ سمجھا نہیں میں کوشچن.
کہ اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ جب آپ سوشل سائنسز اور فلاسفی اور لٹریچر کو آپس میں کمپیئر کر رہے تھے جی تو اس کانٹیکسٹ کے اندر صرف ون لائنر اگر آپ مجھے بتا دیں کہ ہاؤ ٹو ڈیفائن فلاسفی philosophy teaches you how to live with contradictions. یہ میرا خیال ہے. مطلب یہ کہ فلاسفی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ دو کانٹرڈکٹری آئیڈیاز کے ساتھ بیک وقت کیسے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. it's a science to understand things presuming their inevitable contradictions. لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے. اصل میں فلاسفی جو ہے وہ لو آف وزڈم ہی ہے, جو کہ ساکریٹیز نے یہ کہا تھا. لیکن میں کوئی فلاسفی کا ڈیفینڈر نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سائنس کو نہ مانیں اور فلاسفی کو مانیں, یا ریلیجن کو نہ مانیں یا ریلیجن کو مانیں. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہیومن نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے کیا کیا رائے دی, اور سائنس کے اوپر زیادہ امپلیکیشنز اس لیے کی کہ لوگ اس کی جو کانسیکوینشل سائڈ ہے اور اس کی انسٹیٹیوشنل سائڈ ہے اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امپاورمنٹ آپ کی ہو رہی ہے. آپ کی نہیں ہو رہی, فرد کی نہیں ہو رہی. انسانیت کی تو ہو رہی ہوگی لیکن فرد کی نہیں ہو رہی. فرد جتنا پاورفل ہوگا سائنٹیفک میکینزم, فرد اتنا ہی میننگ لیس ہوگا. صحیح ہے. اسی لیے آپ نے دیکھے ہوں گے جتنے بھی سپر مین آتے ہیں, یہ وہ آتے ہیں, فرض کریں کہ آپ اسپائڈر مین ہو اور آپ تھر کے ریگستان میں رہتے ہو, تھر کے ریگستان یا سہارا ڈیزرٹ میں اسپائڈر مین ہو آپ, تو آپ کیا کر لو گے اپنے اسپائڈر ہونے سے؟ نہیں اڑ, تو یہی نہیں پتا اسپائڈر اڑ نہیں سکتا. اسپائڈر مین اڑ تھوڑی سکتا ہے, وہ ادھر ادھر چپک کے اچھل کے بھاگتا ہے. یہ آپ کی جو احساس کمتری ہے اس کا کتھارسس کا میکینزم ہے کہ آپ نے اتنی اونچی بلڈنگ بنا دی کہ آپ کا وجود اتنا چھوٹا ہے کہ آپ سیڑھی سے پہنچ نہیں سکتے, اور وہ کاروائی کر کے کوئی نکل جاتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے اسپائڈر چپک کے ادھر ادھر یوں کر کے اوپر چڑھ جاؤں, ادھر اتر جاؤں. ایسا ہوگا نہیں, لیکن یہ آپ کی فینٹیسی ہے. تو سارے جو سپر مینز ہوتے ہیں, سپر ہیومن بینگ ہوتے ہیں, وہ اوبر مینش ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ انسان کی اس احساس کمتری جو کہ اسکائی اسکیپرز کے اوپر جاتے جاتے وہ چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک آدمی جو ہے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے, کہتے ہیں نا اونٹ پہاڑ کے نیچے ہے, تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں. تھر کے ریگستان میں کوئی رہتا ہوگا, اس کی جھوپڑی ٹیلے کے اوپر ہوگی تو یار بہت اونچا ہوں میں. لیکن وہاں پر جہاں اسکائی اسکیپرز ہوتے ہیں نا, وہاں پر انسان کو اپنے چھوٹے پن کا احساس بہت شدید ہوتا ہے. یہ وہ آدمی جانتا ہے جو کہ ایک سائنٹیفکلی ڈریون لائف فارم میں رہ رہا ہے, اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر جو اویلیبلٹی آف چوائسیز ہے وہ کس حد تک کنٹرولڈ ہے, کس لیول کا کنٹرول ہے, یہ وہ جانتا ہے. ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ہم لوگ وہی نلکا لگنے پہ ہی ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ کیا کمال ہو گیا بھائی, نلکا لگا ہوا ہے پورے, اور نلکے میں سے پانی بھی آ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ نلکا لگا ہوا ہے بلکہ بعض نلکے لگے ہوتے ہیں اس میں پانی نہیں آ رہا ہوتا. لیکن یہ نلکا ایسا ہے جس جو حضرت نے لگوایا ہے 5 سال کی حکومت میں رہنے کے بعد, اور عوام کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے, اور ایک گڈھے کے اندر انہوں نے وہ ڈلوا دیا ڈامر. پہلے جاتے تھے, جو بھی جاتا تھا اچھلتا تھا, اچھل کے جو ہے لوگوں کے سر جو ہے وہ پوپے ہو گئے ٹکر کھا کے. اس میں انہوں نے وہاں پہ ایک وہ ڈلوا دیا, کیا کہتے ہیں, ڈامر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ترقی کا سفر بہت آگے بڑھ رہا ہے. اس پہ انہوں نے وہ بھی کیا, تقریر بھی کی کہ اسی طرح ترقی کے سفر میں ہم لوگ شانہ بشانہ رہیں گے. لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. گٹر کے اوپر ڈھکن لگا کر ایک آدمی بتا سکتا ہے کہ ہم 21ویں صدی میں گٹر کے ڈھکن کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں.
اس معاشرے کے اندر یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ظاہر ہے کہ لوگوں کو غصہ آئے گا یہ سن کے، لیکن بہرحال جو لوگ ہیں وہ تو ایکسیسیبل ہے نا، وہ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو یہیں پہ روک دو. آپ ملاحظہ فرما رہے تھے ہسٹری آف آئیڈیاز تاریخ نظریات کورس کی 12ویں قسط، جس میں ڈاکٹر عبدالوہاب سوری صاحب ہیومن نیچر کے بارے میں سائنٹیفک ویو کا تیسرا حصہ پیش کر رہے تھے. اس پروگرام میں باقاعدہ شامل ہونے یا دیگر اقساط حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 033468326668. شکریہ. اللہ حافظ.